Hello everyone, I'm here live now. Okay, so let's wait for 1 or 2 minutes and then we are going to start. I'm just waiting for a few minutes to people to join and then we are going to start, and our live session for Shades of Pink will be about what is the true face of feminism. ये लाइव सेशन जो है हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में करेंगे क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ व्यूअर्स जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं, तो लेट्स वेट. Come on everyone, join. Hello, Anjum. Screen can see. चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट. और हमारे साथ सबसे पहले अगर कोई जुड़ा है तो मेरी बहुत पुरानी दोस्त अंजुम खान. शी इज़ फ्रॉम दिल्ली.
اور آج تھوڑی دیر پہلے ہی شاید میں نے اس کو لنک بھیجا تھا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو بی لائیو. تو شی از ویئر ود می. انجم، کین یو لسن؟ چیٹ روم میں کچھ لکھنا چاہو گی؟ چلیے جی، شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک. اور آج لائیو ڈسکشن کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے واٹ از دا ٹرو فیس آف فیمنزم. سب سے پہلے اسی بات کو ڈسکس کر لیا جائے کہ میں نے فیمنزم کے اوپر ہی اپنا چینل کو اسٹارٹ کرنے کا کیوں سوچا اور کیا وجہ رہی. فیمنزم ایک ایسا ایشو ہے جو کہ بہت زیادہ یا تو اوور ریٹڈ ہو چکا ہے، یا اسے اب صحیح سے سمجھا نہیں جا رہا، یا اس کو مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے. آج کل کی ماڈرن جنریشن جو ہے وہ فیمنزم کو اس طرح نہیں لے رہی ہے جس طریقے سے وہ اسٹارٹ ہوا تھا. فیمنزم جو ہے فریڈم سے ریلیٹڈ ہے، عورتوں کی فریڈم اور ایکوالٹی کے لیے اس میں بات کی گئی. لیکن آج کی تاریخ میں فیمنزم کو کہیں نہ کہیں فریڈم نہیں بلکہ ٹرینڈ سے جوڑا گیا ہے. اور کہیں نہ کہیں فیمنزم اور ہماری فریڈم جو ہے، عورتوں کی فریڈم جو ہے وہ لمیٹڈ ہو گئی ہے ٹرینڈس اور فیشن کے ساتھ. تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں، یہ بات ہے جو ہمیں سمجھنی ہے. ہماری جو لیگیسی ہے فیمنزم کی جب یہ اسٹارٹ ہوئی ہے تو اس میں وہ جو بھی عورت سامنے آئی اور جس نے بات کری ایکوالٹی کی، لبرٹی کی، فریٹرنٹی کی، یا کسی طریقے سے ہم آزادی کی جو وہ بات کر رہی تھی، تو she was not expecting that a woman is going to limit feminism to the level of just trend and fashion. تو یہ وہ نہیں تھا جو ایکسپیکٹ کیا گیا تھا، جو ان عورتوں نے ڈریم دیکھا تھا. آج ہم فیشن کے نام پر کچھ بھی پہن لیتے ہیں. ہم بالکل الائن نہیں ہیں، نہ ہم ریلیجیسلی الائنڈ ہیں، نہ ہم کلچرلی الائنڈ ہیں. تو یہ ایک ایشو ہے جو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسپیشلی کہا جائے کہ جو مس گائیڈڈ ہیں. تو جلدی ہی بس میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں میرے ایک دو ویورس جو جوائن کرنے والے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، پھر اس بات کو ہم تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. انجم، ٹل دین یو کین ہیو یور کویسچنس آن می. اگر کچھ سوال ہیں تو پلیز رکھو. کیا تم چیٹ روم میں کچھ لکھ سکتی ہو؟ اور از دیر این ایشو؟ لکھو اور کچھ بھی مجھے بتاؤ. ہائے انجم،
अंजुम, तुम मुझे बताओ फेमिनिज्म पे तुम्हारा नज़रिया क्या है? तुम दिल्ली में रहती हो और क्या सोचती हो आज मॉडर्न सोसाइटी में किस तरीके से फेमिनिज्म को लिया जाता है? माय बॉडी माय चॉइस का मतलब क्या है आज की तारीख में? क्या वो मिसअंडरस्टूड है? तुम्हारी क्या राय है इस पे? आज के लाइव सेशन में मैं मेरी कोशिश होगी कि फेमिनिज्म, we need to understand the true face of feminism through legacy of feminism, and especially the concept of my body my choice, how it has been misunderstood in the modern context. Okay.
سوری مائک، یہ مائک ہی میوٹ ہے، تم نے سنا ہی نہیں ہے کچھ بھی. دروازے پہ کوئی ناک کر رہا تھا تو میں نے مائک کو میوٹ کر دیا تھا. اینی ویز یو مس. چلیے مجھے دوبارہ بتانا پڑے گا جو میں بول رہی تھی ابھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بات اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ بتانے کی ضرورت ہو جاتی ہے. میں ابھی یہ کہہ رہی تھی کہ 14 سال سے میں مطلب یہاں جسان یونیورسٹی میں ہوں، اور اس سے 3 سال پہلے میں نے قصیم میں بھی کام کیا ہے. ایک چیز اور ایک بدلاؤ کہہ لیں یا پروگریس کہہ لیں جو میں نے یہاں پر دیکھی ہے، وہ بہت ہی بے مثال ہے. ہر طریقے سے، اکنامک لیول پر ہو جائے، سوشل لیول پر ہو جائے، سب طریقے سے. عورتیں ہماری، میرے اسٹوڈنٹس کی بات کروں میں، سب کچھ وہ بہت ہی فری لائف ہے ان کی، بہت کمفرٹیبل اور بہت فری لائف ہے. اگر باہر سے کسی کو لگتا ہے کہ یہاں عورتیں آزاد نہیں ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن سب سے بڑی چیز جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر انہیں جب آزادی ملی، آزادی ان اے سینس کہ جب ان سے کہہ دیا گیا کہ یو آر فری ٹو ڈرائیو، آپ باہر پڑھنے جا سکتی ہیں، آپ ڈرائیو کر سکتی ہیں، آپ اکیلے باہر نکل سکتی ہیں، اور ایون ابایا آپ کی چوائس ہے، آپ پر آبلیگیشن نہیں ہے. لیکن لاجواب بات یہ ہے، اور خوش کر دینے والی بات یہ ہے کہ جو میں اپنی اسٹوڈنٹ سے بات کرتی ہوں، میں اپنے کلیگ سے بات کرتی ہوں یہاں پر، تو میں دیکھتی ہوں کہ وہ عبایا پہنتی ہے. میں نے ان سے کہا کہ بھائی اب تو آپ پر آبلیگیشن نہیں ہے، کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کنٹینیو کرنا چاہتی ہیں. تو جواب بہت بے مثال ہے. جواب یہ ہے کہ یہ صرف عبایا نہیں ہے، یہ کوئی آبلیگیشن نہیں ہے، یہ ہماری کلچرل آئیڈینٹی ہے، اور یہ ہماری ریلیجیس آئیڈینٹی ہے. تو جب ہم یہ پہن رہے ہیں تو ہم اپنے کلچر، اپنے ریلیجیس بلیف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور دس از آر ڈیوٹی. وی شوڈ ریپرزینٹ آر کلچر، وی شوڈ ریپرزینٹ آر سوسائٹی. تو یہاں پر یہ ہے فیمنزم. فیمنزم when you are free to choose and you are choosing sensibly. آپ چوز کر رہے ہو لیکن آپ بہت سینسیبل ہو کے چوز کر رہے ہو، اور آپ وہ چوز کر رہے ہو جو آپ کی بلیف اور آپ کی کلچر، آپ کی سوسائٹی سے الائن کرتا ہے. تو اس کے بعد اگر ہم کہیں کہ نہیں بھائی یہاں پر ایسا فری نہیں ہے اور ایسا کچھ نہیں ہے، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. دے آر فری ٹو چوز، بٹ واٹ دے آر چوزنگ از مور سینسیبل. اور یہاں پر اور اس سے بڑھیا بات دیکھیے کہ اس سوسائٹی کا انفلوئنس اتنا اچھا ہے کہ جب میں ڈائیورسٹی دیکھتی ہوں، جیسے انڈیا میں ہماری ڈائیورسٹی ہے، یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو ساؤتھ انڈیا سے بھی کام کر رہے ہیں، کچھ ہیں جو لائک ہیں جو نارتھ انڈیا سے بھی ہیں، الگ الگ اسٹیٹ سے ہمارے پاس ہیں. اب ساؤتھ انڈینس، لاسٹ ویک کی بات ہے، میں ایک ڈنر کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ ریسٹورینٹ میں تھی، تو میں نے ساؤتھ انڈینس 4 نرس تھیں وہ، جب میں نے ان سے بات کری انہوں نے بتایا تو ہاسپٹل میں کام کرتی تھیں. تو میں نے ان سے جسٹ پوچھا کہ بھائی ابایا از ناٹ آبلیگیٹری فار یو، آپ نہ تو ریلیجن میں آبلیگیٹری ہے، نہ ویسے آپ کے اوپر، اور یہاں پر بھی نہیں ہے، تو پھر کیوں آپ پہن رہی ہیں. ان کا جواب بہت بہترین تھا. انہوں نے کہا کہ وی وانٹ ٹو ویئر اٹ بیکاز وی وانٹ ٹو ریسپیکٹ دا ڈگنیٹی آف دا سوسائٹی ان وچ وی آر ورکنگ. ہمیں سوسائٹی کی ڈگنیٹی کو رسپیکٹ دینی ہے، عزت دینی ہے یہ پہن کر، کیونکہ ہم یہاں کام کرتے ہیں، سوسائٹی نے، اس کنٹری نے ہمیں کام دیا ہے. وی وانٹ ٹو ریسپیکٹ دیٹ اینڈ دس از دا وے وی کین شو آر ریسپیکٹ اینڈ وی فیل کمفرٹیبل، وی فیل سیکیور. ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم وی فیل مور الائیو، کہ اچھا لگتا ہے، کچھ ڈفرینٹ لگتا ہے، کچھ سیف لگتا ہے، اور اسی لیے ہم پہننا چاہتے ہیں. تو یہ ہے کلچرل انفلوئنس، پازیٹیو کلچرل انفلوئنس. یہاں یہ فیمنزم ہے. دس از فیمنزم وین یو آر الائنگ یور سیلف. جب آپ اپنے آپ کو الائن کرتی ہیں، یہ فیمنزم ہوتا ہے. الائنمنٹ ہوتا ہے آپ کے ریلیجن کے ساتھ، کوئی کسی بھی ریلیجن سے آپ بلانگ کرتے ہو، irrespective آف دا ریلیجن دیٹ یو فالو، وٹ ایور اٹ از. سوسائٹی، جو بھی آپ کی سوسائٹی ہے جس کو آپ فالو کرتی ہیں، یہ کہلاتا ہے فیمنزم، ٹرو فیس آف فیمنزم. لیکن ان کنٹراسٹ ٹو دس، جہاں ہمیں ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، ہمیں غلط فہمی ہے کہ بھائی ہم آزاد نہیں ہیں یہاں پر، عورتیں فری نہیں ہیں، ایسا ہے. اس کے باوجود میں کہتی ہوں they are the most free, the free women in any society that I ever witnessed.
یہ کہہ لو کہ میں نے کہیں اگر دیکھی ہیں تو ان سے زیادہ میں نے آزاد کسی کو نہیں دیکھا. وہ خوش ہیں کیونکہ وہ صحیح سینسیبل چوائسیز لے رہی ہیں, کوئی انفلوئنس نہیں ہے. اگر کوئی انفلوئنس ہے تو وہ انفلوئنس ہے صرف اور صرف ان کے کلچر کا اور ان کے ریلیجن کا. پلیز کسی بھی طور سے یہاں پر اس چینل پر اس بات کو مت لیجیے گا کہ میں اس کو ایک ریلیجیس کلر اور ریلیجیس بیک ڈراپ میں ڈالنا چاہ رہی ہوں. جب میں نے آپ سے اپنے لاسٹ 2 ایپیسوڈ میں مائی باڈی مائی چوائس اور جو ایپیسوڈ میں نے کیا تھا فیمنزم اینڈ کنفیوژن ریگارڈنگ خوشی مکھرجی اینڈ ہر ریویلنگ ڈریس, تو میں نے اس چیز کو ہمیشہ اس کو کلیئر کیا تھا کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہماری لیگیسی کیا ہے. ہم جب لیگیسی, ہم اپنی وراثت کو سمجھیں گے تو ہم اس وراثت کو سنبھالنے کے لیے کام کریں گے. So this is what we are talking about. So I think we have got some viewers here, or someone is sending hearts and پتہ نہیں کون ہے. یہ انجم ہی بھیج رہی ہیں یا کوئی اور ہے؟ ارے انجم کچھ لکھیے, مجھے لگ رہا ہے میں دیواروں سے بات کر رہی ہوں. لکھیں. بہتر یہ ہے کہ بال سمیٹ لیے جائیں اور بات کی جائے. گیٹ یور کافی آلسو. Okay, finally, I have got Huda. Huda. Okay. So she is my niece. She is joining me from Haldwani, and she told me that she is going to be live with me. Okay, thank you so much for joining me, though you joined me very late. Yes, Huda, do you have any question? میں بات کر رہی تھی لیگیسی کی, فیمنزم میں لیگیسی. What do you think? کیا تمہارا کوشچن ہے؟ تم بتاؤ, نہیں تو میں بولوں. Okay, so my sister also joined side by side. Thank you. اچھا, میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ لائیو سیشن میں باہر کسی کیفے میں کروں گی, لیکن ڈسٹ اسٹارم آیا اور مجھے جو ہے کمرے میں اپنے بیٹھ کر یہ لائیو سیشن کرنا پڑا. ان اینی ویز دس از ناٹ دا اونلی ون. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے ہم باہر کسی کیفے میں آپ کو سعودی عرب بھی گھمائیں گے, دکھاتے ہیں باہر کیسا سیشن رہے گا. چلیے, آپ کے سوال, آپ کے کچھ سوال ہیں یا پھر میں آگے کنٹینیو کروں؟ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں اس پوائنٹ پر سمجھنی ہے. میں بات کر رہی ہوں لیگیسی کی, وراثت. سننے میں بڑا آؤٹ ڈیٹڈ سا لگتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہے, مطلب کیا وہ ٹریڈیشن کو فالو کرنا. ٹریڈیشن جب تک ہم خود اس کی تحقیقات نہیں کریں گے, اس کو سمجھیں گے نہیں, ہم اسے آؤٹ ڈیٹڈ ہی سمجھیں گے. پہلی بات جو ہمیں سمجھنی ہے اور جو ہمیں خود سے سمجھنی ہے, میں اپنے ایکیڈیمک ایکسپیرینس پہ آپ سے بات کر رہی ہوں. جو میرا اسٹینڈ ہے یہاں پر فیمنزم کو لے کے, وہ میری اسٹڈی ہے, میری ریسرچ ہے, میرا ریلیجیس بیک گراؤنڈ ہے اور میرا کلچرل بیک گراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے, اور یہی چیز ہے جو مجھے, یس آئی کین سے آئی ایم اے فیمنسٹ اینڈ آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ ٹو الائن مائی سیلف وتھ فیمنزم. میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں کہ میں جو وراثت ہے میں اس سے اپنے آپ کو الائن کروں. میں نے آپ کو ایگزامپل دیا تھا کہ جب ہم بات کرتے ہیں فیمنزم کی, ایکویلٹی کی جب بات ہو رہی تھی, آزادی کی بات ہو رہی تھی, تو ہمارے سامنے انڈیا سے ہی نام آئے تھے. 3 نام میں نے لیے تھے اس وقت اپنے لاسٹ خوشی مکھرجی والے ایپیسوڈ میں, کہ بھائی رانی لکشمی بائی, وہ انگریزوں سے لڑی, انہوں نے ہمت کی, انہوں نے کرج دکھائی. لیکن وہ کرج کس طرح دکھائی؟ وہ کرج انہوں نے اسی طریقے سے دکھائی جس انداز میں وہ تھی. شی واز ان ہر ریئل سیلف, اور ان کی ریئل سیلف وہی تھی جو انہوں نے اٹائر پہنے تھے, جو ان کے اس وقت کے کپڑے تھے, انہوں نے وہی پہنا, صرف تلوار اٹھائی. اپنے آپ کو نہیں بدلا, انہوں نے سوچ بدلی, انہوں نے سوئے ہوئے سماج کو جگایا اس وقت جب انہوں نے تلوار اٹھائی تھی. تو جب ہم بات کرتے ہیں بدلاؤ کی, بدلاؤ باہر کا نہیں ہوتا ہے, بدلاؤ ہوتا ہے اٹس اے جرنی ود ان, آپ کے اندر.
تو وہ چیز ہے جو ہمیں سمجھنی ہے. ہم نے بات کری تھی, دوسرا نام لیا تھا بیکا جائے, سوری بیکائی جی کاما. بیکائی جی کاما جنہوں نے انڈین انڈیپینڈنس میں ایک بہت بڑا رول ادا کیا. یہ وہ عورت رہیں جنہوں نے, کیا ہمت تھی کہ انہوں نے ترنگا لہرا دیا لندن میں جا کر اس دوران جب ہم انڈیپینڈنس کے لیے لڑ رہے ہیں. پہلا جھنڈا انہوں نے لہرایا. تو یہ آج اگر ہم اس لیگیسی سے, اگر اس خاندان یا اس وراثت سے ہم چل رہے ہیں, تو آر وی ٹرولی complimenting them? Are we really complimenting those ladies? We are not even equal to them. کچھ نہیں کر رہے ہیں ہم ایسا کہ ہمارا نام لکھا جائے, ہم کچھ ریمارکیبل ہوں. ارے ہم کچھ نہ کریں, کچھ مت کریے, چلو ایسا نہ کریں کہ ہمیں ہسٹری میں ہمارا نام آ جائے, ہم پہ کتابیں لکھی جائیں, تو ایٹ لیسٹ ہم اپنی لائف کو تو اس طرح جی سکتے ہیں جو کہ الائن ہو. آئیے. اچھا جی, یہ شیلا جی کچھ لکھ رہی ہیں. لیٹس سی, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم پردے میں رہنا چاہتے ہیں اور سوسائٹی ایکسیپٹ نہ کرے تو کیا ہم غلط ہیں؟ دیکھیں, نہیں, آپ کا غلط ہونا اور نہ ہونا یہ سوسائٹی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. آپ کا غلط ہونا نہ ہونا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی بلیف سے کتنے الائن ہیں. اگر آپ کے حساب سے آپ کا ریلیجن آپ کو کہتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پردہ کرنا چاہیے, پلیز آپ کریں, کیونکہ ریلیجن کو ہم فالو کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ کا کلچر, یہ چیزیں ہیں. اور کلچر بھی کچھ پرسپیکٹیوز کو لے کے بنتا ہے, نظریوں کو لے کے بنتا ہے, لیکن یہ ریفلیکشن ہوتا ہے ہماری ڈفرینٹ ریلیجیس بلیف کا. جب ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں, وی آر فرام انڈیا, رائٹ, تو انڈیا میں ڈائیورسٹی ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں ڈائیورسٹی کی, تو کہیں پردے کا مطلب ہو جاتا ہے خود کو پوری طریقے سے ڈھانپ لینا, یہ ایگزیکٹ ورڈ ہے. اور یا ہندو ریلیجن میں بات کریں تو سر کو ڈھک لینا, ٹھیک ہے, پلو کر لینا, عزت کرتے ہیں جب ہم کسی, ہم پلو کر لیتے ہیں. تو یہ چیز آتی ہے. اب سوسائٹی نہیں, یہاں سوسائٹی نہیں بولے گی, یہاں آپ کو ڈیسیجن لینا ہے کہ میں سوسائٹی کو خوش کر رہی ہوں یا میں اپنی چوائس لے رہی ہوں وچ از الائنڈ. آپ اس بات کا دھیان رکھیے, اگر آپ کی چوائس آپ کے بلیف سے الائن کر رہی ہے, میچ کر رہی ہے, کنٹینیو ود دیٹ, تو وہاں سوسائٹی نہیں ہوتی ہے. اصل میں سوسائٹی ہم ہی لوگوں نے بنائی ہے. پرابلم بس یہ آ جاتی ہے کہ ہم الائنڈ ہی نہیں ہیں. ہم بس کچھ انفلوئنس میں آ جاتے ہیں اور ہم کرتے ہیں. اور خاص طور پہ جب ہم ایک ڈائیورسٹی میں رہتے ہیں, ڈائیورسٹی جس میں الگ الگ ریلیجن ہے, کنفیوژن, کلیشز آتے ہیں. اور کچھ کنفیوژن اور کلیشز جو ہوتے ہیں پولیٹیکل لیول پر ہوتے ہیں. لوگ اس بات کا کمیونل کنفیوژن کر کے, الگ الگ ریلیجنس میں کلیشز کر کے لوگ اس بات کو مطلب ایک بحث کا مدعا بنانا اور پولیٹیکل فیورز کے لیے یہ کرتے ہیں. تو وہ چیزیں ہیں, اس سب سے ہمیں بچنا چاہیے. آپ کی چوائس ہے, آپ کو سمجھنا ہے. اگر آپ کہیں تو میں تھوڑی سی اور کلیئر کر سکتی ہوں کہ اسلام میں آپ کو کہا گیا کہ آپ پردہ کریں, تو پردہ کرنے کا مطلب, جہاں میں نے ایک کوٹ جو میں نے قرآن سے پڑھا, سورہ احزاب آئی گیس, میں اسے ابھی کام کروں گی آپ کو, کیونکہ میں نے جسٹ یہ کچھ دن پہلے ہی دیکھا تھا. تو رسول پاک کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد, انہوں نے کہا کہ آپ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ لے. اب جب میں نے کہا ڈھانپ لو, اس سے آپ کو کیا فیل آ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جکڑ لو, ڈھک لینا چاہیے, اپنے آپ کو ڈھانپ لینا چاہیے. تو اینی تھنگ وچ از ڈیسنٹ, جو آپ کی باڈی کے کروز نہ دکھائے. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کی باڈی کا شیپ نظر نہ آئے جب آپ باہر ہوں, تو وہ آپ کا پردہ ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ جو پہن رہی ہیں, پردے کا مطلب کالا ہی نہیں ہے, پردے کا مطلب کوئی رنگ نہیں ہے, پردے کا مطلب کچھ ایکسٹرا نہیں ہے. پردے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی کے شیپ, کروز جو ہیں وہ چھپ جائیں, وہ کسی کی نظر میں آئے. دیٹس اٹ. یہ اس طرح سمجھتی ہوں. اب جیسے میں یہاں ایز اے مسلم
मेरा मैं थोड़ी-सी रेवोल्यूशनरी हूँ या मैं फ्लेक्सिबिलिटी लेती हूँ थोड़ी-सी इस बात की कि यहाँ मैं बुर्का पहनती हूँ और लेकिन जब मैं इंडिया में होती हूँ क्योंकि मैं मोस्टली जब वहाँ जाती हूँ तो समर होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मुझसे मैनेज नहीं हो पाता। तो वो ढाँपने का मतलब मैं ये लेती हूँ कि मुझे अपने आप को कवर करना है, तो मैं बहुत बड़ी चादर होती है जो मैं लेती हूँ। सर से मैं वो चादर ओढ़कर बाहर निकलती हूँ। तो ये चीज़ है जो मैं लेकर चलती हूँ। आई होप मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया होगा। यस। हाँ जी। तो जनाब लेगेसी, और चलिए इस लेगेसी को मैं एक नाम ज़रा दूँ आपको, फेमिनिस्ट कार्टोग्राफी। फेमिनिस्ट कार्टोग्राफी जिसमें बात होती है कि हम उन सब औरतों के बारे में बात करें अक्रॉस कल्चर, एक ही कंट्री से नहीं बल्कि अलग-अलग कंट्रीज़ से। मैंने अपना एक एपिसोड किया रवांडा, उन औरतों पर किया। जब देश पूरा तरीके से बर्बाद हुआ, 2 ट्राइब्स और 2 कबीलों के बीच में जब लड़ाई होती है, तो मर्द मारे जाते हैं, औरतें 70% रहती हैं। थैंक यू सो मच वहाँ पर। तो फिर वो हिम्मत करती हैं और वो अपने नेशन रुवायरा को दोबारा से खड़ा करती हैं। हेलो नीलम, uh, Shiva, is that you? Shiva, Neelam? Oh God, Ya Allah. Friends, see, she is Shiva Neelam, who is joining me from Bombay, and she is my one of my best friend. But we got like lost in touch like almost 20 years. 20 साल हो गए हमारे तकरीबन। हम मास्टर्स के बाद हम इन टच नहीं रहे, लेकिन आ, कहीं किसी तरीके से लकीली हमने मैनेज किया एक दूसरे का कांटेक्ट नंबर, और फाइनली जब से कुछ सालों से हम व्हाट्सएप पे एक दूसरे से इन टच हैं। और मैं जो भी कुछ नए एडवेंचर पे जाती हूँ, मैं इनसे ज़रूर डिस्कस करती हूँ, इनसे मशवरे करती हूँ, भले ही वो मेरा आर्टिकल हो जाए। थैंक यू डियर, लव टू सी यू एंड लव टू सी दैट यू आर हियर। तो मैं हमेशा इनसे हमेशा एडवाइस ज़रूर लेती हूँ इनकी। तो ये चैनल जब मैंने शुरू किया तो तब भी मैंने इनके भेजा था मैसेज, बड़ी हिम्मत करी कि भाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इन एनी वेज शी इज़ ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी। शिवा, ये लाइव डिस्कशन हम जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में रख रहे हैं। तो अप टिल नाउ आई हैव गॉट मोस्ट ऑफ माय लाइक व्यूअर्स फ्रॉम इंडिया। तो अभी तो हम सिर्फ हिंदी में ही बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारा अभी डिस्कशन चल रहा था लेगेसी पर कि हम जो है फेमिनिस्ट लेगेसी को कहीं न कहीं पीछे छोड़ बैठे हैं, और फैशन और ट्रेंड्स के नाम पर और कल्चरल इन्फ्लुएंस के नाम पर हम बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड हैं फेमिनिज़्म में। तो हम कहते हैं कि आई एम ए फेमिनिस्ट, तो कहीं न कहीं हम जो है इसको क्या कर रहे हैं कि हम इसे कहते हैं ओके फाइन, आई हैव अ चॉइस टू वेयर व्हाट आई वांट, तो ये फेमिनिज़्म है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। I appreciate your tireless efforts to in this field. Thank you so much. Thank you so much for your support. बस ऐसे ही रिस्पॉन्स करते रहना मेरे व्हाट्सएप का, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल ही आएगा, उम्मीद करती हूँ। शिवा, मेरा मुंबई जाना सिर्फ 2 बार हुआ है। एक बार मैं इंटरव्यू के लिए ही गई थी, जब मैं कसीम यूनिवर्सिटी जॉइन कर रही थी, और इसके बाद आई थिंक एक बार और कुछ ऑफ़िशियल ही काम से। मुझे मुझे ये समझाएँ, क्योंकि अभी जो था जो लास्ट एपिसोड मैंने कर दिया था फेमिनिज़्म कन्फ्यूजन, आपकी खुशी मुखर्जी, क्योंकि आप बॉम्बे से हैं, तो मुझे ये बताएँ कि फेमिनिज़्म इज़ अंडरस्टूड और मिसअंडरस्टूड इन बॉम्बे?
क्या देखते हो आप इन पर्सन वहाँ पर? बहुत अच्छा खासा अरसा हो गया है वहाँ पर आपको। फेमिनिज़्म के नाम पर जो ये फ़ैशन और ट्रेंड्स को लेके जो हमने सारा मतलब कन्फ्यूज़न करके रखा हुआ है, तो व्हाट डू यू थिंक? बॉम्बे के हालात बताइए। आप लिखें जब तक मैं अपनी बात को कंटिन्यू करती हूँ। अ, देखिए, एक सबसे बड़ी वजह जो यहाँ पर चल रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारी जनरेशन में कह लें, अ, हम तो शायद 1979 और 80s वाले हैं, तो हमने तो काफ़ी कुछ देख लिया। लेकिन अब जो मॉडर्न जनरेशन है, मैंने ये जो राइटर हैं ब्रेने ब्राउन, मैं इनका ज़िक्र पहले एपिसोड से करती आ रही हूँ, 12वाँ एपिसोड और लाइव डिस्कशन में भी मैं उनको लेकर आती हूँ। उन्होंने अपनी बुक में हमेशा वो कहती हैं कि ये जो जनरेशन है, हम लोग जो हैं ईज़ी, कंफर्टेबल और व्हाट इज़ कन्वीनिएंट, जो आसानी से हो जाए, जल्दी से हो जाए, हम ऐसी चीज़ की तलाश में रहते हैं। भले ही वो हमें कुछ अचीव करना हो, हमारा एम्बिशन हो या इसके अलावा कुछ भी, रिलेशनशिप ही क्यों ना हो जाए। बस जल्दी से क्विक, ईज़ी, कंफर्टेबल हम अचीव कर लें। यही वजह है कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि एज़ अ वुमेन और एज़ अ ह्यूमन बीइंग हम जो भी डिसीज़न ले रहे हैं, द चॉइसेस दैट वी आर मेकिंग, आर दे ट्रूली अलाइन्ड? क्या हम अलाइन कर रहे हैं? क्या रिलीजियसली ये अलाइन्ड है? जो हमारी बिलीफ है, क्या हम उससे अलाइन कर पा रहे हैं इसे? या फिर हमारे कल्चर से हम इसे अलाइन कर पा रहे हैं या नहीं? ये सबसे बड़ी बात है जो हम भूल जाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मटीरियलिस्टिक पोज़ीशंस के चक्कर में। तो ये है सबसे बड़ा, अगर हम कहें कि दिस इज़ द बॉटम लाइन। अगर हम इस चीज़ को समझ लें और हम एज़ ए मदर, एक माँ के तौर पर अगर हम बच्चों को समझाना शुरू कर दें कि भई देखो, ओवरनाइट कुछ नहीं होता है, यू नीड टू हैव पेशेंस। भई मैं जो हूँ, आई एम अ मुस्लिम, तो मैं तो सिर्फ़ यही कह सकती हूँ कि मैं तो अपनी ही एग्ज़ाम्पल ले पाऊँगी। तो इन अल्लाह मा स्वाबिरीन, तो वी शुड अल्लाह लाइक हेल्प यू विद दोज़ हू हैव पेशेंस। तो ओवरनाइट अगर मैं सोचूँ कि मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएँगे तो शिवा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, मुझे तो मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? तो वही मैं कोशिश में लगी पड़ी हूँ। खुशी मुखर्जी जब अपोलोजेटिक होती हैं, तो वो लगती भी नहीं है। मैं इसलिए उनका एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ क्योंकि ये रीसेंट हुआ है। और वो उसमें कहती हैं, भई सब करते हैं इस तरीके से, मैंने भी कर लिया तो गलत क्या है? तो गलत क्या है? सब कुछ गलत है। हम सब कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी करना है। आप वो करिए जो सही है। यू नीड टू बी अवेयर, यू नीड टू मेक अ सेंसिबल चॉइसेस, दिस इज़ द प्रॉब्लम। चलिए बताइए आप लोग कितना एग्री करते हैं? चॉइसेस लेने के मामले में हम लोग सेंसिबल नहीं हो पाते हैं। भाई जल्दी हो जाएगा ये, हम कर बैठें बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यार बैकग्राउंड को मत देखना, ये मेरे बच्चों ने बड़े हालत ख़राब की हुई है। हर कमरे में उन्होंने कलर्स और पेंसिल्स घुमाई हुई हैं, मेरे छोटे वाले ने। तो ये चीज़ है। एंड विद ज़ुबैर मलिक, ओके, हेलो। अच्छा, अब यहाँ रिसेंटली एक आर्टिकल जो मेरे सामने आया, एक और एग्ज़ाम्पल जो कि बिल्कुल जस्ट इसके ऑपोज़िट हो जाता है, और अभी मैंने उस पर एक शॉर्ट अपना तैयार किया मैरिज पर। उपासना कोनिडेल, जो कि एक फाउंडर हैं आई थिंक अपोलो और की, और इसके अलावा वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, बहुत अच्छी एम्पावर्ड औरत हैं, एक नामी ग्रामी सेलिब्रिटी हैं। उपासना जो हैं वो उनकी उनकी शादी हुई है रामचरण, जो कि साउथ इंडिया के एक बहुत फ़ेमस रिनाउंड एक्टर हैं। तो उनका कहना ये रहा कि भई उन्होंने ख़ास तौर पे अर्ज किया कि एक रिक्वेस्ट की है, इंसिस्ट किया है कि वुमेन स्टॉप मैरिंग फॉर द सेक ऑफ मनी एंड स्टेटस। दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन अचीव टुगेदर एज़ वेल। पैसे के लिए, स्टेटस के लिए शादी करना छोड़ दीजिए, ये चॉइसेस मत लीजिए। बल्कि आपकी चॉइसेस जो हैं, ये जो अचीवमेंट है, ये फाइनेंशियल अचीवमेंट जो है, ये आप साथ मिलके भी कर सकते हैं। तो यू नीड समवन who comes along with you, the person who respect you, who understand you, who listen to you and who stand by your side. तो कितना कंट्रास्ट है बैक टू बैक मेरे खुद के एपिसोड्स में, और मतलब मीडिया में जो 2 चीज़ें सामने आती हैं। एक वो जो कि ईज़ी, क्विक और कंफर्टेबल के चक्कर में जल्दी से पॉपुलर हो जाऊँ, पॉपुलैरिटी मिल जाए, तो वो रॉन्ग चॉइसेस ले रही हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसी एम्पावर्ड औरत
جو کہ کہتی ہے کہ ہماری یہ فیملی یا ہماری سوسائٹی بھی سمجھے کہ پیسے کے لیے اسٹیٹس کے لیے شادی نہیں کریں. اچھا اس بات کو اگر ہم سمجھے فردر اگر اس کو سمجھے کہ بھائی میں نے پیسے کے لیے شادی کر لی تو ڈیفینیٹلی آئی ایم کمپرومائزنگ. پھر میں اپنی فریڈم کو گروی رکھ رہی ہوں. So we have one more person with us, and I know he has been quite a regular viewer of mine, Mohammed Saib. Are Muslim women truly free to choose whether or not to wear the hijab in modern Islamic societies? This is something that we really need to understand. Mohammed Saib, آپ مجھے چاہیں گے کہ میں ہندی میں بولوں یا انگلش میں بولوں, یہ مجھے کلیئر کر دیں, کیونکہ اس وقت بہت سارے لوگ جو میرے ساتھ ہیں وہ ہندی میں سمجھ رہے ہیں. آئی تھنک میں ہندی میں ہی جاتی ہوں. آئی تھنک یو ول انڈرسٹینڈ. دیکھیں یہ بات ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں ڈسکس کر رہی تھی پردے اور حجاب کو لے کر. میں نے ابھی یہاں سعودی عرب کا ایک ایگزامپل شیئر کیا, اور اس کے ساتھ میں نے یہ بھی بتایا کہ اسلام میں کیا کہا گیا ہے. تو پہلے میں ایگزامپل بتا دیتی ہوں کہ میں کیا دیکھتی ہوں. ان 17 سالوں میں جو ڈیولپمنٹ میں نے سعودی عرب میں دیکھا ہے, آئی ایم دا پارٹ آف اے یونیورسٹی, آئی ایم این اسسٹنٹ پروفیسر ہے, جو میں دیکھتی ہوں یہاں پر اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنی کلیگس کو. ہمیں اب ڈرائیونگ کی آزادی ہے, ویمن آر فری, آپ باہر پڑھنے جا سکتی ہیں, آپ اپنا کریئر چوز کر سکتی ہیں, اور آپ پر برقعے کی, عبایا کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے. لیٹ می کمپلیٹ دس, اوکے. تو اس کے باوجود میں نے یہ پایا کہ چینج نہیں آیا سوسائٹی میں. جب عبایا کو کہا گیا کہ یو آر فری, یو وانٹ اٹ ویل اینڈ گڈ, یو ڈونٹ وانٹ اٹ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. جب ایسا ہوا تو میں نے پھر اپنے اسٹوڈنٹ سے اس بات کو ڈسکس کیا, اپنے کلیگ سے اس بات کو ڈسکس کیا, تو انہوں نے جو جواب دیا وہ بہت زبردست تھا. انہوں نے یہ کہا کہ abaya is not something, it's not a fashion, it's not a trend for us. It represents our religious belief and it aligns with our cultural identity, with our national identity. So this is something that we have chosen. ہم نے اسے چوز کیا ہے. We feel comfortable, اور یہ نہیں کہ ہمیں عادت پڑ گئی ہے, نہیں, یہ ریپرزینٹ کرتا ہے ہم الائن ہوتے ہیں اپنے ریلیجن کے ساتھ. ہمارا ریلیجن اسے کہتا ہے کہ خود کو ڈھانپ لو, اور ہم نے ڈھانپ لیا. تو انہوں نے اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے, کیونکہ یہ ریلیجیسلی اویئر ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ چیز انہوں نے کنٹینیو کری. یہ فیمنزم کا صحیح چہرہ ہے, اسے کہتے ہیں فیمنزم. جب آپ چوائس لے رہے ہیں, لیکن وہ چوائسز جو ہیں there are sensible choices, these are the sensible decision that you are making which is religiously aligned, culturally aligned. اب آپ کی بات آتی ہے, اب ہم بات کریں یہیں پر جو انڈیا سے, بیکاز انڈیا میں جو ڈائیورسٹی ہے وہ یہاں پر بھی ہے, ساؤتھ انڈیا سے لوگ ہیں, نان مسلم بھی ہیں, وہ بھی یہاں عبایا پہن رہی ہیں. جب میں ان سے بات کرتی ہوں, انٹریکٹ کرتی ہوں, اپنے چینل کو انٹروڈیوس کراتی ہوں دیٹ آئی ایم ڈسکسنگ فیمنزم ان اے ماڈرن کانٹیکسٹ, تو وہ کہتی ہیں صاحب آئی ایم ایڈریسنگ ٹو یو ناؤ. تو انہوں نے کہا کہ سی وی آر ورکنگ ہیئر, دس کنٹری ہیز گیون اس دا جاب اینڈ دا پوزیشن اینڈ وی وانٹ ٹو ریسپیکٹ دا ڈگنیٹی آف دس کنٹری. ہم پہن رہے ہیں کیونکہ ہم اس کی ڈگنیٹی مینٹین کرنا چاہتے ہیں. دس از فیمنزم, یہ چوائس ہے. اب آپ نے کہا کہ مسلم وومن ٹرولی فری ٹو چوز ویدر اور ناٹ. ٹرولی فری ٹو چوز, نو, یہ کوشچن ہی نہیں آتا ہے. کوشچن یہ ہے, اس میں کہا گیا ہے کہ آپ کو چاہیے, یہ آپ کے لیے بہتر ہے. جو میں نے پڑھا ہے, جو میں رسول پاک کی, جو میں ایک کوٹ جو میں نے پڑھا ہے, اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد, میں جب ان کو پڑھتی ہوں تو اس میں لکھا گیا ہے کہ عورت کو چاہیے, سو میں نے سے یو شوڈ, سو یو آر ناٹ اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو. عورت کو چاہیے کہ وہ خود کو ڈھانپ لے. اب یہاں پر ہم نے جو ہے نا اپنے اپنے حساب سے اس کو انٹرپریٹ کیا ہے. اب جب انٹرپریٹیشن آتا ہے تو بہت بری طریقے سے انٹرپریٹیشن آتا ہے, ہم اپنے اپنے کمفرٹ زون کے حساب سے انٹرپریٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں. حجاب, سر کا ڈھکنا, بہت ٹائٹ کر کے سر کو آپ نے ڈھک لیا, اور آپ یہ کچھ لوگ ایک فیشن کے طور پہ لے رہے ہیں, کچھ لوگ اسے زبردستی کر رہے ہیں, نہیں جی ہم مسلم ہیں اور ہم ایسے کر کے کرتے. ریجڈنس نہیں ہے. سب سے پہلی چیز, اسلام میں ریجڈنس نہیں ہے.
اسلام اصول دین اور فروع دین پر چلتا ہے. یو مسٹ فالو اینڈ یو شوڈ فالو. اب عورتوں کے لیے فری ٹو چوز, دے آر فری ٹو چوز, دے آر فری ٹو چوز واٹ دے آر فری ٹو چوز. ایک کنڈیشن یہاں پر یہ ہے صرف ان کے لیے, ڈھانپنے کا مطلب ہو جاتا ہے کہ یو آر وائز that your curves should not be visible when you are in the society, when you are out. When you are out of your house, you should hide your curves. You should hide your curves. اب آپ کیا پہن کے ایسا کر سکتے ہیں, that is your choice. اب میں بہت زیادہ ایکسٹریم ٹائٹ پہن کر نکل جاؤں باہر, لیکن میں نے اپنے آپ کو فلی کور کر رکھا ہے, then everybody can count the inches of me, inches of my body, that is not aligned. اگر میں نے برقع نہیں پہنا, میں نے ڈھانپا نہیں, لیکن میں نے کچھ ایسا پہنا جو ڈھیلا ہے اور ڈیسنٹ ہے, تو میں نے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا ہے. اب وہ کتنا ایکسیپٹ ہوگا اس پر میں کمنٹ نہیں کر سکتی, لیکن ہاں میں نے یہ دیکھ لیا, میں نے یہ محسوس کر لیا اس بات پر کہ میں نے اپنے آپ کو نمایاں نہیں کیا. I'm not reflecting myself. That is the difference. When you flaunt, when you hide, when you become decent, when you become bold and when you become vulgar, تو یہ بڑے thin differences ہو جاتے ہیں. ہمیں انہی چیزوں کو سمجھنا ہے, عورتوں کو ان چیزوں کو سمجھ, ان باریکیوں کو سمجھنا ہے. There is a thin difference between freedom and wilderness. آزاد ہونے میں, آوارہ ہونے میں بہت فرق ہے. There is a thin difference جب ہم بات کرتے ہیں between boldness and vulgarity. آپ کا بولڈ ہونا, آپ کے خود اعتمادی کے ساتھ, کانفیڈنٹ کے ساتھ اپنی بات رکھنا, کچھ پہننا بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کو بےہودہ کر دینا جو کہ آپ کے ریلیجنز اور آپ کے کلچر نارم سے الائن نہیں ہوتا, that is vulgarity. So these are the choices that we have to make. Yes, we are free to make choices, but at the cost of our own. ہم اور اگر آپ نہیں بھی دیں تو پھر بھی چوائسیز تو عورتیں لے رہی ہیں, لیکن چوائسیز تو ہمیں لے, سینسیبل چوائسیز کی بات ہو رہی ہے نا. اب خوشی مکھرجی نے جو کیا, شی از ناٹ الائن, کلچرلی الائن نہیں ہے, لیکن پاپولیرٹی کے لیے انہوں نے کیا, اور ایسے بہت لوگ کرتے ہیں. دیٹ از ناٹ سم تھنگ نیو, سو آئی شوڈ ناٹ ٹارگیٹ ون پرٹیکولر نیم, بس یہ ریسنٹ ہے اس لیے. اس کے دوسری طرف ہمارے سامنے ایک عورت ایسی آتی ہے, ایک امپاورڈ عورت ہے, اپاسنا کونیڈیلا, جو کہتی ہے کہ عورت کو پیسے اور اسٹیٹس کے لیے شادی نہیں کرنی چاہیے. شی شوڈ, یہ تو کام میاں بیوی مل کر بھی کر سکتے ہیں. فائنینشیل اسٹیٹس, فائنینشیل گین وہ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب عورت کو آزادی ہے کہ وہ اپنا کریئر چنے, اپنی چوائسیز لے, لیکن جو چوائسیز کی وہ بات کر رہی ہیں وہ الائن چوائسیز ہیں. تو الائنمنٹ, اگر ہم اس سارے ڈسکشن کا ایک سم اپ نکالیں تو ہم بات کر رہے ہیں الائنمنٹ کی. الائنمنٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ, لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ, عورتیں خاص طور پر, انہوں نے گھر کے کام کو 2 بجے تک اتنا زیادہ دھکیل لیا ہے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اویئر کریں. اس کے بعد جو ٹائم انہیں ملے گا تو وہ ایسے سوپ اوپیراز دیکھنے کے لیے بیٹھیں گی ساس بہو کے, جو کہ ان کے دماغ کو اور ٹاکسک کرتا ہے اور ان کے ریلیشنز کو اور برباد کرتا ہے. سو سینسل چوائسیز نہیں ہوں گی ڈارلنگ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. سو دس از سم تھنگ وی ہیو ٹو بی اویئر آف. We have Amir Majid. You're right. Thank you so much. Thank you so much, Amir. It's a pleasure to have you here. Yes, Sahiba, I hope I am clear to you. I truly appreciate. I always respect women who cover herself. I always respect women who is decent enough. میں خود بھی. اچھا چلیے اب میں اپنی بھی بات کر لیتی ہوں, کیونکہ پھر کہیں گے کہ بھائی آپ کو جب پتہ ہے کہ ڈھانپنا چاہیے تو پھر آپ کا کیا سٹینڈ ہے اس پہ, کیونکہ صاحب مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, یہ مجھ سے اسی طرح سوال کرتے ہیں. تو مائی پرسنل ریفلیکشن از, میرے لیے حجاب, اگر میرے آس پاس قریب اگر کوئی ہوتا تو میں چلے آپ کو دکھاتی. میرے لیے حجاب نا بہت معنی رکھتا ہے, بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے, میں بتا نہیں سکتی. اور میں نہیں چاہتی میری کسی بھی ٹیمپٹیشن کی وجہ سے اور ایک فیشن فلک کی وجہ سے وہ میرے سر پر آنے کے بعد کبھی اتر جائے. تو جب تک ایون آئی ایم 45, جب تک وہ چیز, وہ مضبوطی مجھے اندر سے محسوس نہیں ہوگی, میرے سر پر حجاب اس طرح نظر نہیں آئے گا, ہر وقت نظر نہیں آئے گا. تو I want to be honest. I want to be honest with my religion.
میں ان عورتوں میں سے نہیں بننا چاہتی. آئی ایم سوری ٹو سے, میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہی, میں خود, میں اپنے گھر میں یا میں اپنے آس پڑوس میں اپنی اپنی برادری میں دیکھ رہی ہوں, میں ایسے کہتی ہوں. چلو میں آس پاس جو میرے علاقہ جہاں میں رہتی ہوں دہلی میں, ہمارے لیے پلیز وین یو کم بیک برنگ ابایا فار اس. اوکے, ڈو یو وانٹ ابایا, اوکے وی وانٹ ٹو ویئر ابایا. ٹھیک ہے جی, ابایا آ گیا جی, ابایا پہن لیا, چلے جی ابایا پہنیا. اور کچھ دنوں بعد میں دیکھتی ہوں وہ بنا ابایا کے گھوم رہی ہیں. تو پلیز دس از مائی پوائنٹ. آپ اپنے سر کو ڈھکیں, اچھا لگتا ہے, یو فیل کمفرٹیبل. میں کرتی ہوں, میں سر ڈھک کر نکلتی ہوں. مجھے اس وقت سر, اگر میں کہوں ایز اے مسلموں میں, شاید مجھے ڈھک لینا چاہیے, لیکن کہیں اگلے پل آپ مجھے کہیں انسٹاگرام پہ یا کہیں اور مجھے ایسے پکچر میں دیکھیں جہاں میرا سر ڈھکا ہوا نہیں ہو, تو پھر میں ہپوکریٹک ہو جاؤں گی. میں آپ کے ساتھ آنیسٹ ہونا چاہتی ہوں. میں نے لکھا ہے اپنے چینل پر کہ دس از اے جرنی, اے فیمنسٹ جرنی اسٹارٹنگ فرام ود ان. یہ ایک ایسی جرنی ہے جو میں اپنے آپ سے شروع کر رہی ہوں, جس میں آپ سب لوگ شامل ہو رہے ہیں, اور ہم ساتھ میں جڑتے چل رہے ہیں اور اپنے آپ کو امپروو کرتے چل رہے ہیں, ایک دوسرے کو ہمت دیتے ہوئے. ہو سکتا ہے ویری سون یو ول فائنڈ می لائک دیٹ, لیکن جب تک میں اپنے آپ میں یہ نہ کہہ دوں کہ نہیں بھائی اترے گا نہیں, تو دین یو ول سی می دیر. ٹل دین میں ریسپیکٹ کر رہی ہوں, اینڈ آئی میک شیور کہ میں باہر نکلتی ہوں, میں ریسپیکٹ, میں ابایا پہنتی ہوں, میں بہت ڈیسنٹ پہنتی ہوں. میرے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہو جاتی ہے کہ میں ڈیسنٹ پہنوں. دیٹ از مائی کنسرن. یس, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ فار یور سپورٹ, فار بینگ ود می. تھینک یو سو مچ. پلیز کم اپ ود یور کوشچنس اینڈ کچھ اور بات کرتے ہیں. باتیں تو بہت ہیں. میں اپنا نیکسٹ ایپیسوڈ میرج پر ہی کرنے والی ہوں. پتہ نہیں مجھے میرج کا آبسیشن ہے, حالانکہ کری تو میں نے ایک ہی ہے, اور دوبارہ کوئی کرنے کا ایسا ارادہ بھی نہیں ہے. آئی ایم ویری ویل ہیپیلی میرڈ. لیکن میں جب بھی, یہ میرے کلیگس بھی مجھے کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ریلیشن ہے جس کو لے کے آپ بہت زیادہ پوزیسو ہیں. یس آئی ایم. میں اس ریلیشن کو لے کے بہت زیادہ پوزیسو ہوں. میرج میرے لیے میں کیا بتاؤں کہ یہ ایک ایسی کہہ لیجیے کہ ہمارا ریلیجن یا ہماری سوسائٹی ہمیں ایک ایسا آپشن اور ایک ایسا پریولیج دیتی ہے جہاں پر ہم وی آر بریک فری, وی آر فری, جہاں ہمیں بولنے سے پہلے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, جہاں ہمارے پاس باؤنڈریز نہیں ہیں. اور اس بات پر اگر کوئی انسان یہ کہے کہ ہمیں شادی نہیں کرنی, تو آئی تھنک سوری, بٹ یہ اگر زندگی میں اگر کسی انسان نے سب سے غلط فیصلہ لیا ہے تو وہ انسان ہے جو شادی نہیں کرنا چاہتا. فرینڈس بھی اپنی اپنی لائف میں بزی ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہنے والے, اور آپ کے بہن بھائی کی اپنی لائف ہو جائے گی, آپ اکیلے رہ جائیں گے. کتابیں آپ کا ساتھ دیں گی ڈیفینیٹلی, میرے پاس بھی ہیں, ہزاروں کتابیں ہیں, بہت پڑھنے کا شوق ہے, کافی بھی آپ کے ساتھ ہوگی, لیکن مزہ نہیں آئے گا جب تک کوئی آپ کے ساتھ نہ ہو. Okay, I just need to stop. Huda is asking me, what does success looks like for feminism in the future? Huda, depend کرتا ہے کہ ہم عورت کی سکسیس کی بات کر رہے ہیں, اوور آل فیمنزم کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ ایک بہت چیلنجنگ سی بات ہو جاتی ہے, کیونکہ اگر ہم کلچر وائز اس کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں, دین وی ہیو اے ڈفرنٹ تھنگس, وی ہیو اے ڈفرنٹ ریزلٹس اور اے ڈفرنٹ اوپینین. Regarding India, the future of feminism, it's very disappointing. Majority of women, they are not making sensible choices. The modern generation. When I look around, so I don't find that they are making any sensible choices because they are not aligned. Either they are responsible for that or their parents are responsible for that, because they are not guiding their children accordingly. If I'm not going to sit with my daughter, and if I'm not going to make her aware that these are the choices, that's how we make choices. I'm not telling her that you should do this and you should do that. Rather, I'm telling her this is what your culture allows you to do, and this is what, more importantly, your religion is allowing you to do. Now decide. Until and unless the feminism in India is disappointing. Yes, we do have some hope. Alhamdulillah, we do have some hope. We have got some of the good names. Upasna is one such name that I just mentioned recently.
She is the name that who is empowered but who knows that marriage is important. اور یہ اتنا بھی کہتی ہیں کہ until and unless you get someone like Ram Charan, the person who accompany you, who respect you, and who be with you whatever you are doing when you want to grow, he steps in and helps you out. So wait for that. Till then, have the courage to wait or walk alone. چلتے رہیے اکیلے جب تک آپ کو ایک ایسا انسان نہ مل جائے جب جو آپ کو نہ سمجھے، آپ کو عزت نہ دے. یہ ان کا کہنا ہے. ہمارے پاس فیمنزم کے چہرے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اگر ہمیں اس کے لیے اویئر ہونے کی ضرورت ہے. اگر آج آپ اویئر ہو جاتی ہیں، چوائسیز آپ کی ٹھیک ہو جائیں، آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ریلیجیسلی کتنا اویئر ہیں. اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے ریلیجن اور اپنے کلچر کو سمجھ کیسے رہی ہیں. یا دس از دا بینیفٹ آف ڈوئنگ ریسرچ. مجھے ریسرچ کرنے کا یہ بہت فائدہ ہوتا ہے. ریسرچ ہوتی ہے پرائمری ریسرچ اور سیکنڈری ریسرچ. پرائمری ریسرچ میں ہوتا ہے کہ آپ خود انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. سیکنڈری ریسرچ ہو جاتی ہے کہ کسی اور نے کر دیا اور آپ نے اسے سنا اور اسے مان لیا. تو ہم جو ہے نا، ہماری میجورٹی جو ہے انڈین پاپولیشن جو ہے وہ سیکنڈری ریسرچ پہ چلتی ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے پاس واٹس اپ یونیورسٹیز ہیں. آئی ٹولڈ یو نا وی فالو دا واٹس اپ یونیورسٹی. محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، کتاب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ وجہ ہے. تو ہم وہ کر رہے ہیں جو ہمارے جو کہہ لیجیے کہ ماسٹر مائنڈس ہیں، جو چاہ رہے ہیں کہ انڈیا کا شیپ کیا ہونا چاہیے اور کس طریقے سے وہ فائدہ دے گا، تو وہ ہو رہا ہے. ہماری آج کی جنریشن اسکرول ڈاؤن کرتی رہتی ہے ہر وقت. آدھا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے نکل جاتے ہیں اس کے انسٹاگرام پہ، اسے پتہ ہی نہیں ہے. اینڈ شی وڈ ہیو ڈن اور دے کوڈ ہیو ڈن مچ بیٹر ود دیٹ ویلیبل ٹائم. ہمارے لیے ایملی کلارک ایک برٹش ایکٹریس ہیں جو کہتی ہیں کہ ڈونٹ آرگیو ود دا پرسن ہوز ٹی وی سائز از بگر دین دا بک شیلف. ایک ایسے انسان سے بحث نہ کریں جس کا ٹی وی سائز جو ہے اس کے بک شیلف کے سائز سے بڑا ہو. چلیے ذرا اپنے گھروں کو جھانک کر دیکھتے ہیں. ہمارے پاس اسکول کی کتابوں کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ملے گی. تو ہماری اویئرنیس تو زیرو ہے. جب اویئرنیس زیرو ہے تو بھائی ہمارے ساتھ اگر غلط ہو رہا ہے تو وی آر لیٹنگ پیپل ایکسپلائٹ اس. ہمارا جو حال ہے وہ اس لیے ہے. اور آپ کو ایک بڑی سرپرائزنگ بات بتاتی ہوں یہاں پر. ہمارے ریلیجنس کو، بھلے وہ اسلام ہو جائے یا ہندو ریلیجن ہو جائے، کسی بھی ریلیجن کو ویسٹرن نے اتنی اچھے طریقے سے اڈیپٹ کیا ہے. ہم تھیوری میں رہ گئے ہیں، انہوں نے اسے پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ کر لیا ہے. اینڈ دس از دا ریزن وٹ ایور دے آر کمنگ اپ وتھ. وہ اپنی تھیوریز بنا رہے ہیں، لیکن جب میں ان کو پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تھیوریز یہ آلریڈی ہمیں دی گئی ہیں. یہ وجہ ہے کہ ویسٹرن زیادہ ڈیولپ کر پا رہے ہیں ہم سے. ارے بھائی ویسٹرن نان بلیور ہیں پھر بھی وہ زیادہ ڈیولپ کر پا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کہ کیونکہ انہوں نے اس کو ایکچولی مٹیریلائز کر دیا ہے. چھوٹی سی چیز ایگزامپل آ جاتا ہے. میرے فیوریٹ رائٹر ہیں پروفیسر جو ڈسپینزا. یہ میرے بہت سارے فیوریٹ رائٹر ہیں. پہلے یہ نیورولوجسٹ ہیں اور ان کی 4 کتابیں ہیں جو میں نے پڑھی ہیں. لیکن ایک کتاب بینگ سپر نیچرل اور اس کے علاوہ بریکنگ دا ہیبٹ آف بینگ یور سیلف. یہاں پر انہوں نے بینگ سپر نیچرل میں انہوں نے ایموشنل چارٹس بنائے. اوکے اور وہ ایموشنس چارٹ تھے جس میں انہوں نے بہت سارے ایموشنس کی بات کری. اور وہ ایک ایکٹیویٹی پریکٹس تھی ریڈرس کے لیے کہ کہا گیا کہ ہاؤ مینی ایموشنس آر یو اویئر ود. چلیے یہ چھوٹا سا ٹیسٹ ہم بھی کر لیتے ہیں. ہمارے پاس کتنے جذبات ہیں؟ ایموشنلی وی آر ویری پور. ہاؤ مینی ایموشنس وی ہیو؟ چلیں جلدی سے کاؤنٹ کرتے ہیں. ہاؤس وائف اور بزنس وومن کون بیسٹ ہے؟ یہ کویسچن تھوڑا سا بے معنی ہو جاتا ہے. میں اسی پر آؤں گی. ہمارے ایموشنز بہت لمیٹڈ ہیں. ہم خوش ہو سکتے ہیں، ہم رو سکتے ہیں، ہم غصہ کر سکتے ہیں، ہمیں جلن ہوتی ہے، ہمیں حسد ہوتی ہے، اور ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں، ہم بور ہو جاتے ہیں. رائٹ؟ اس کے بعد کوئی 8واں ایموشن مجھے بتا دیجیے. ایموشنلی وی آر پور. دیٹس وائی وی سفر. سب سے بڑا ایموشن ہمارے پاس جو ہونا چاہیے تھینکفلنس. We are whole, we are complete, we should be thankful. یہ ایموشنز جو ڈسپینزا مجھے انٹروڈیوس کر رہے ہیں. ارے آئی ایم اے مسلم, آئی نو بیٹر دین یو. لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکتی بیکاز ہی از دا پرسن آئی شوڈ اپریشیٹ, بیکاز ہی از ٹیکنگ سم تھنگ فرام مائی ریلیجن.
انہوں نے میرے ریلیجن سے لے کے مجھے اپنی کتاب میں دکھا دیا کہ یہ ایموشنس ہیں جو مجھے پریکٹس کرنے چاہیے. ہم کتنے لوگ ہیں رات کو جب ہم سوتے ہیں سونے سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ آج ہمارا دن بہت اچھا گزرا ہے, شکر الحمدللہ, وی شوڈ بی تھینک فل, ہے بھگوان ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں, یا اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. If we say so, we get the reverse of that. We don't do it. We are emotionally poor and that's the reason we suffer. یہ ایکچوئل پریکٹس کی بات ہو رہی ہے, یہ الائنمنٹ ہے. میں اسے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم بات کر رہے ہیں اویئرنیس کی. Women are not aware. Women are not aware because women are they are busy. بہت بزی ہیں, بہت کام کرنا ہے. انہیں سرٹیفکیٹ ملے گا اگر وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو ڈیووٹ کریں گی بچوں پر. لیکن کس طریقے سے؟ ہم بچوں کے لیے بزی ہیں, بچوں کے کھانا ٹائم پر ہو جائے, بچوں کا سب کچھ ہو جائے ٹائم پر, لیکن بچوں کو ہم نے سکھایا کیا؟ اسکول کی باتوں کے علاوہ بچوں کو ہم نے کیا سکھایا؟ دیٹ شوڈ بی آور کنسرن ایز ویل. آپ نے شیلا آپ سوال کر رہی ہیں ہاؤس وائف اور بزنس وومن کون بیسٹ ہے. یہ سوال نہیں ہے, یہ ایک چوائس ہے. یہ ایک چوائس ہے. مجھے اگر آپ کہیں کہ اس وقت اگر مجھ سے کہا جائے آئی ووڈ لو ٹو بی ہاؤس وائف, اوکے, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. صرف اور صرف میں نے میرا وجہ یہ رہی کہ میں نے پی ایچ ڈی اپنی جب کمپلیٹ کری 2004 میں, اس کے بعد میں نے کریئر چنا. میرے کریئر چننے کی میں اپنا ایگزامپل دے سکتی ہوں. میں نے اپنے کریئر چنا کیونکہ بیکاز آئی واز دا اونلی ون اینڈ آئی ڈونٹ ہیو اینی بردر اینڈ سسٹر. آئی وانٹ مائی پیرنٹس ٹو بی فائنینشلی بیک اپ. تو کون کرتا انہیں سپورٹ؟ تو مجھے آئی ہیو ٹو ٹیک دا اسٹینڈ, اور انہوں نے میرے لیے اتنا سب کچھ کیا تھا تو یہ میرا فرض بن جاتا ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کے لیے کچھ کروں. دیٹس دا ریزن آئی ٹک دا اسٹینڈ اینڈ آئی ٹک اے کریئر. اور کریئر کو جب میں نے 7-8 سال فالو کرنے کے بعد جب ایک مومنٹ آیا کہ جب میری شادی ہوئی تو دیٹ واز دا مومنٹ. پھر مجھے آئی ہیڈ بین لکی انف کہ مجھے یہ چوائس ملی, یو وانٹ ٹو کنٹینیو اور ناٹ, دس از یور چوائس. مائی ہسبینڈ ڈڈ ناٹ سے اینی تھنگ. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی چوائس ہے. وہاں پر میرا یہ تھا کہ مجھے فائنینشلی مجھے اپنے پیرنٹس کا دھیان رکھنا ہے, تو آئی کین ناٹ ڈیپینڈ آن مائی ہسبینڈ, اور میں ان پر یہ ایکسٹرا بوجھ نہیں ڈال سکتی. تو ہاؤس وائف اور بزنس وومن میں بیسٹ کوئی نہیں ہوتا ہے, یہ آپ کی چوائس ہے. آپ کو کسی کو پروف نہیں کرنا ہے. پرابلم آپ کو اگر آپ ریگولر مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہوگا کہ ایک مومنٹ پہ مجھے غصہ آ جاتا ہے. میں بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن کہیں مجھے غصہ آ جاتا ہے, کیونکہ ہم پتہ کیا کر رہے ہیں, وی آر ٹرائنگ ٹو فلانٹ. ہماری تھوڑی سی انگلش اچھی ہو گئی, وی ول ٹرائی ٹو فلانٹ. ہم تھوڑے سے زیادہ پڑھ لیے تو ہم اپنے رشتے داروں پر تھوڑا سا اس کو وہ دکھائیں گے, او آئی ایم بیٹر دین یو, آئی کین ناٹ ٹاک ٹو یو. ہم فائنینشلی تھوڑے بہتر ہو گئے تو ہم ان کو دکھائیں گے. ہاؤس وائف, آئی ول لو ٹو بی ہاؤس وائف. مجھے اچھا لگے گا. آئی ول جسٹ کیا کروں گی میں, میرا دن سنیے. دیٹ وڈ بی ویری ڈفرنٹ فرام دا ریگولر ہاؤس وائف. یہ جو کام آپ کے سارے گھر کا جو کام ہوتا ہے, میرے گھر پہ یہاں پر بھی کوئی میڈ نہیں ہے. اینڈ آئی ہیو گاٹ اے فل ریگولر جاب. ٹھیک ہے, میں جاب بھی ہے, میں نے اپنا یہ یوٹیوب چینل کو بھی میں دیکھ رہی ہوں, میں اپنے بچوں کو بھی ٹائم دیتی ہوں. آفٹر کمپلیٹنگ دس سیشن تو میں نے اپنے بچوں کو پرومس کیا دیٹ وی آر گوئنگ ٹو گو آؤٹ اینڈ وی ہیو اے ڈنر آؤٹ سائڈ. تو یہ ہمارا سب کچھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, سب کچھ الائن ہے. اور اس کے ساتھ میں اپنا کام, میں اپنا گھر, اگر اف آئی جسٹ ٹرن اراؤنڈ یو ول فائنڈ ایوری تھنگ ان مائی ہاؤس کوائٹ الائنڈ. ٹھیک ہے, گھر, الماری, وارڈروب, ایوری تھنگ. میں آپ کو بس شاید میں آپ کو کس سائڈ گھماؤں, چلیں وہ میں ادھر نہیں کر سکتی, میرا یہ لیپ ٹاپ الائن ہوا ہوا ہے اس وقت, تھوڑا سا وائرس وغیرہ لگا رکھے. تو اگر میں اس طرح شروع کروں تو بات یہ ہے کہ بات آپ جو بھی کر رہے ہو, یو آر ڈوئنگ اٹ, یو نیڈ ٹو ہیو اے ریزن فار دیٹ. مجھے جاب کرنی ہے. بھائی کیوں جاب کرنی ہے آپ کو؟ نہیں, مجھے پروف کرنا ہے. کس کو پروف کرنا ہے؟ مجھے اپنے ہسبینڈ کو پروف کرنا ہے کہ میں بہتر ہوں, میں اس سے بہتر کما سکتی ہوں. یو آر the stupid decision that you are taking, the worst decision that you are taking. آپ کسی کو نیچا دکھا رہی ہیں, آپ ریلیجیسلی الائن نہیں ہیں. آپ کیسے ایک فیمنسٹ ہو سکتی ہیں, کیسے ایک عورت ہو سکتی ہیں جو اپنے ہسبینڈ کو نیچا دکھا رہی ہو؟ ٹھیک ہے, دس از دا فرسٹ تھنگ. آپ کرنا چاہ رہی ہیں کیونکہ آپ کو فائنینس کی اور زیادہ ضرورت ہے, آپ کو اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے, دیٹ میکس سینس. آپ بیٹھیں, بات کریں اور کریے. تو بیسٹ کچھ نہیں ہے, واٹ ڈیپینڈس آن یور سرکمسٹانسز, اٹ گوز ویل. میری دوست ہو از ود می ناؤ, نیلم,
سو شی از ماسٹرس ان انگلش. اس نے میرے ساتھ ماسٹرس کیا ہے 2001 میں. اینڈ شی گاٹ امیڈیٹلی میرڈ. انہوں نے شادی کر لی, ٹھیک ہے, اور شی از سیٹل, ویل سیٹل, ہیپلی سیٹل. اور وہ ہیپلی سیٹل اس طریقے سے کہ وہ آئی تھنک وہ جاب میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. ان کے 3 بچے ہیں, وہ اپنی فیملی کو بہت اچھا لے کے چلتی ہیں. شی از اویئر. اور وہ فوکس کس پہ کر رہی ہیں, وہ اپنی اپنی پرسنل گرومنگ پہ فوکس کر رہی ہیں. شی اسپیک گڈ, شی ہیز گاٹ اے گڈ کمانڈ اوور لینگویج. وہ جب بات کرتی ہے, وہ جب مجھے رسپانس کرتی ہیں, لاجواب ہوتا ہے. تو لگتا ہے کہ ہاں ایک ہاؤس وائف ہے جو کہ ہوم میکر ہے, ناٹ اے ہاؤس وائف, اس سے ہوم میکر جو کہ ویل ایجوکیٹڈ ہے, جو اویئر ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ اس کو اپنے بچوں کو کس طریقے سے اور خود کو ٹائم دینا ہے. تو دس از واٹ بیلنسنگ. اٹس ناٹ اباؤٹ منی آل دا ٹائم. ہمیشہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے پڑھ لیا ہے تو ہمیں اس کو وصول کرنا ہے. ارے پڑھ لیا ہے تو وصول کرنے کا طریقہ بہت سارے ہوتے ہیں. یو کین ریفلیکٹ اٹ تھرو یور بیہیویئر, تھرو یور پرسنالٹی, اینڈ ٹوورڈس یور لائک تھرو یور سوسائٹی. میں اب جو کر رہی ہوں, اٹ از ناٹ فار منی. اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ آئی ایم ڈوئنگ, آئی وانٹ ٹو شیئر. اگر کسی ایک عورت کو بھی میری بات سمجھ میں آ جائے, اینڈ دیر از اے ڈفرنس, آئی تھنک آئی ہیو گیون بیک ٹو دا سوسائٹی واٹ آئی ہیو ریسیوڈ. What do you see as the biggest challenge facing feminists today? The biggest challenge that they are facing is they are confused. They are ignorant. انہیں کچھ نہیں پتا ہے. انہیں میجورٹی انہیں کچھ نہیں پتا ہے. میں نے جب اس چینل کی شروعات کری اور جب جن لوگوں سے شروع کرا, میرا ٹارگٹ تھا کہ میں ہاؤس وائفس کے لیے یہ چینل بنا رہی ہوں. وہ ہاؤس وائفس جو اپنا ٹائم کو گھر میں لگا چکی ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ 24 گھنٹے پتہ ہی نہیں چلتے. بھائی مارک زکربرگ ہو جائے, یا یہ اپولو کی فاؤنڈر ہو جائے, اپاسنا ہو جائے, یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو جائے, سب کے پاس 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. میرے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں. یو کین میک دا موسٹ آؤٹ آف اٹ. آپ چاہیں تو اس سے جتنا زیادہ کام کر نکال سکتی ہیں, آپ نکال سکتی ہیں. تو بگیسٹ چیلنج ایک عورت کے پاس جو ہے وہ خود ہے. وہ 12 بجے تک کام کر کے اس نے فزیکلی مینٹلی اپنے آپ کو ایک میسج دے دیا, اب میری باڈی تھک گئی ہے, اب مجھے لیٹ جانا ہے, مجھے آرام کرنا ہے, مجھے 4 گھنٹے سونا ہے, مجھے 4 بجے اٹھنا ہے, مجھے 4 بجے کی چائے پینی ہے, پھر مجھے بیٹھنا ہے, تھوڑا ادھر ادھر رہنا, تھوڑا سا گاسپ کرنا ہے, ٹی وی دیکھنا ہے, دین آئی ول گو بیک ٹو دا کچن اینڈ آئی ول ڈو دا ڈنر, آئی ول شاؤٹ آن مائی کڈس اینڈ گیٹ دا ہوم ورک ڈن. دیٹس اٹ. یہ میجورٹی ہے ہماری, آئی ایم سوری, لیکن یہ ہے. تو اب فیمنزم کا چہرہ ہمارے سامنے ہے. جب عورت نے اپنے آپ کو کہہ دیا کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے جی, میں کیا کروں, میں فرصت ہی نہیں ملتی بچوں میں. میرے پاس بھی 3 بچے ہیں. I've got a regular job, اور صرف میں پڑھاتی ہی نہیں ہوں, آئی ایم دا ہیڈ آف دا کوالٹی یونٹ. میں اس میں بھی کام کرتی ہوں. ایکریڈیٹیشن پروسیس چل رہی ہے میرا, اس میں بھی بہت سارے کام ہیں. بہت کچھ ہے جو ٹیچنگ کے علاوہ مجھے دیکھنا پڑتا ہے. اینڈ اسپیشلی مائی اسٹوڈنٹس, لائک وہ کبھی بھی مجھے اپروچ کر لیتے ہیں اور آئی ایم اویلیبل ٹو دیم. تو ایسا کچھ نہیں ہے, 24 گھنٹے ہی ہیں آپ کے پاس. اور میں نے جب اس ایپیسوڈ میں فیمنزم کے کنفیوژن کی بات کری تھی, تو میں نے جینیفر لوپز کو جب بات کری تھی, تو میں یہ سمجھا رہی تھی, یہ بات رکھ رہی تھی کہ جینیفر لوپز, شی از 51, شی از ایج لیس. وہ جتنی محنت کرتی ہیں, جتنی محنت کرتی ہیں, وہ کیا کر رہی ہیں یہ ان کی چوائس ہے. وہ کلچرلی الائنڈ ہے, وہ ان کی بلیف ہے, لیکن محنت لاجواب ہے. انہوں نے اپنے آپ کو پروو کر دیا ہے, لیکن اب وہ سوسائٹی کی ایک آواز ہے. when she speaks people listen. اور ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں. تو یہ ہے, محنت ہم کرتے کہاں ہیں. ہمیں تو 8 گھنٹے سونا ہے. ہمارے تو دماغ میں یہ ہے کہ اگر ہم 10 گھنٹے سوئیں گے نہیں اور دوپہر میں سوئیں گے نہیں تو ہم بیمار پڑ جائیں گے. وی آر گیونگ اے رانگ میسج ٹو آور برین. سو چیلنجز, تو خدا چیلنج یہی ہے, چیلنج ہم ہیں. وی آر دا بگیسٹ چیلنج ٹو آور سیلف. Yes, it's love talking to you. Yes, Amir, if you have any question, please come up. Mohammad Sahib. Yes.
مجھے مجھے جو ہے نا سب سے بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ آ، کسی نے بہت محنت سے کچھ کیا اور ہم نے اس کو ضائع کر دیا. دیٹ از اے بگ تھنگ. ایسا ہی ہے کہ کچھ ہمارے ماں باپوں نے بہت محنت سے کمایا، ہمارے لیے گھر بنایا، ہمارے لیے پیسے اکٹھے کیے، اور ہم نے ایک ہی دن میں کہیں ایسی جگہ لگا دیا اور برباد کر دیا. دس از واٹ وی آر ڈوئنگ وتھ فیمنزم. امریکہ، یورپ، اکراس یورپ جب عورتوں نے آواز اٹھائی تھی 18th سینچری میں، تو وہ آواز تھی مائی باڈی مائی چوائس، دیٹ دس از مائی باڈی، آئی نیڈ اے فریڈم ٹو سلیکٹ وین آئی وانٹ ٹو بی مدر اینڈ وین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی، اینڈ اف آئی کانٹ ہینڈل اٹ، اف آئی کین ناٹ مینیج اٹ، آئی نیڈ ٹو ہیو اے رائٹ ٹو ابورٹ دا بیبی. یہ انہوں نے بات اٹھائی تھی. میں نے اس ایپیسوڈ میں بھی کہا تھا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط بات ہو جاتی ہے. یہ انہوں نے ایک آواز اٹھائی اپنے لیے. لیکن اس کے بعد جو انہوں نے اسٹرگل کری، میری وولسکرافٹ لکھتی ہیں ونیکیشن دا رائٹ آف اے ویمن، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ عورتوں کو حق ملنا چاہیے ووٹ کرنے کا. وائی از اٹ سو دیٹ مین از گوئنگ ٹو ڈیسائڈ ویمن کین آلسو پارٹیسپیٹ ان الیکشن؟ تو امریکہ میں انہوں نے یہ آواز اٹھائی تھی. اس کے بعد ایک رائٹر آتی ہیں جو برٹش رائٹر ہیں، ورجینیا وولف. انہوں نے ایک ایسے لکھا اے رومس آف ون اون. تو وہ جب اس میں بات کرتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہر عورت کو ضروری ہے کہ اس کا ایک اپنا کمرہ ہوئی. سمبولک بات کہی تھی انہوں نے کہ عورت کو اپنا ایک ایک پہچان، اس کی ایک اپنی پہچان ہونی ضروری ہے. اب ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ ہم نے اس پہچان کو صرف اور صرف کریئر کے ساتھ جوڑ دیا ہے. آپ کی پہچان آپ کی سوچ ہے، آپ کی پہچان آپ کا برتاؤ ہے. اٹ از ناٹ لمیٹڈ ٹو یور فائنینشیل منٹا، لائک ہاؤ مچ یو آر منٹنگ، کتنا پیسہ آپ کما رہے ہیں، یہ آپ کی پہچان نہیں ہے. ہماری سوسائٹی جب تک مٹیریلسٹک رہے گی، پیسوں کے حوالے سے، پراپرٹی کے حوالے سے اگر چیزوں کو اور لوگوں کو عزت دے گی اور سمجھے گی اور سیریسلی لے گی، تو ہم ترقی نہیں کر سکتے. ہم بالکل ترقی نہیں کر سکتے. اور چینج از میوچل. ہمیں سیلف اویئر ہونا ہے. آدمیوں سے، مردوں سے امید ہے کہ وہ تھوڑا سا اور اوپن ہو کے، اویئر ہو کے سوچیں، اور عورتوں کو ضروری ہے کہ تھوڑا سا اور ڈیپ جا کر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. رکیں، ذرا ٹھہریں، سمجھیں. دس از واٹ اٹ از. اچھا، یہاں میں ایک بات اور آپ کے ساتھ پرسنل ریفلیکشن ہے جو میں شیئر کروں گی میری اپنی بیٹی کا. آئی ڈونٹ نو ہاؤ فار اٹ از کریکٹ ٹو برنگ مائی اون فیملی ان ٹو دس، لیکن جب میں فیمنزم کی بات کر رہی ہوں تو ہر طریقے سے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. مائی ڈاٹر از اونلی 12 ایئرس اولڈ، 12 سال کی ہے، اور شی واز بورن ان ڈینمارک. شی از ڈینش بائی نیشنلٹی. تو لیکن چونکہ میں جاب میں یہاں رہی ہوں، اور اس کے بعد مطلب اس کے جب وہ پیدا ہوئیں اس کے 4 مہینے کے بعد میں واپس سعودی عرب آ گئی اور اپنی جاب کو میں نے کنٹینیو کرا، کیونکہ ایٹ دیٹ مومنٹ آئی واز ناٹ ان اے پوزیشن ٹو لک فار اندر جاب ان ڈینمارک. سو آئی کنٹینیو وتھ مائی جاب، اور میں یہیں رہنا چاہتی تھی. یہ بھی ایک فیکٹ تھا. تو میری بچی نے شروع سے اس کلچر کو دیکھا. ریلیجیسلی وہ اویئر بھی ہے یہاں پر رہ کر. اور اس کے بعد شی از ایج 12، آئی تھنک ایج 11، 2 سال ہو گئے. وہ برقع پہننا پسند کرتی ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ آر یو انفلوئنسڈ بائی کلچر اور دس از یور چوائس؟ تو اس نے صرف یہ کہا کہ ماما آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ بٹ آئی فیل much comfortable when I'm wearing something. It gives me my own uh, identity. I look safe and I feel more safe. I feel safer. سو میں نے اس کو صرف یہ اویئر کروانے کی کوشش کری کہ انفلوئنس میں آ کے مت پہننا، کہ سب لوگ پہن رہے ہیں آپ کو پہننا ہے. آپ کو پہلے یہ سمجھنا ہے کہ آپ کیا پہن رہی ہیں، کیونکہ پہننے کے بعد پھر آپ اسے کہیں گے کہ نہیں، بیکاز اٹ از ناٹ آؤٹ آف فیشن. دس از سم تھنگ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. So she simply said, yes, I am totally aware that it's not out of fashion and I need to understand that. Yes, you said, what defines a woman identity in Islam? Her role at home or her personal choices and abilities. Uh, you are completely flexible when it comes to from Islamic perspective. A women identity is not restricted to home. Okay,
or the personal choices, even if you are talking about the personal choices and abilities, if she is able, she's capable of something. اوکے. اب میں آپ کو چلیں یہاں اگزامپل دیتے ہیں. میں نے ابھی 2-3 مہینے پہلے آٹو بایوگرافی پڑھی پروفیٹ محمد کی. مارٹن لنکس نے اسے لکھا تھا, جس کے ایک چیپٹر میں محمد آئی ایم ایڈریسنگ ٹو یور کویسچن ناؤ, تو جس میں انہوں نے لکھا کہ جب بھی رسول پاک کو ایسا لگتا تھا کہ وہ تھوڑے کنفیوز ہیں یا پریشان ہو رہے ہیں, تو وہ اپنی وائف کی طرف جاتے تھے, ان کے ساتھ بیٹھتے تھے. تو ان کی وائف تھیں جو انہیں گائیڈ کرتی تھی. وی نو دیٹ ہی میریڈ ٹو مور دین ونس. تو وہ انہیں گائیڈ کرتی تھی, اور ایسے موقع آئے ہیں جب انہوں نے ان کی بات کو سنا ہے. He listened to his to her advice and actually follow that advice. جیسے قربانی کی بات آئی, جب انہوں نے ایک حادثہ ایک سچویشن ایسی دکھائی ہے جہاں پر انہوں نے قربانی کی نہیں کہا, لوگ سمجھ نہیں پائے. حج کی بات ہو رہی تھی کہ قربانی کرنی ہے اور اپنے بال شیو کرنے ہیں, تو وہ نہیں سمجھ پائے. تو ان کی وائف نے انہیں گائیڈ کیا کہ آپ ایسا کریے, آپ کو دیکھ کر لوگ کریں گے. تو انہوں نے ایسا کیا, انہوں نے ان کی ایڈوائس مانی اور انہوں نے ایسا کیا. تو یہاں پر اور ان کو دیکھ کر جب انہوں نے ایسا کر دیا, انہوں نے اپنے بال شیو کر دیے اور قربانی کر دی اونٹ کی, تو لوگوں نے بھی ایسا کیا. تو اٹ واز ناٹ دا پروفٹ own discretion, rather it was the discretion of his wife. تو یہاں بات ہوتی ہے وومن آئیڈینٹی. وومن آئیڈینٹی in Islam is not just limited to her household duties and the performances. It's all about her personal choices, and choices comes in terms of opinion she is sharing with her husband. یہ بھی آپ کی ہے. If you are able, if you are capable enough that you can make a sensible choices, you can share with your husband, you are most welcome. تو ہم کسی بھی ایک فریم میں کوئی ایک آئیڈینٹی نہیں آتی. اور اگر ہم کمپلیٹنس کی بات کریں گے, اٹ انوالوز ایوری تھنگ. وی آر ایکسپیکٹنگ اے وومن ٹو بی سینسیبل. وی آر ایکسپیکٹنگ اے وومن ہو کین ٹیک کیئر آف دا ہاؤس اینڈ دا پیپل اینڈ دا ہاؤس ہولڈ اینڈ دا پیپل ان دا ہاؤس ان دا فیملی, اینڈ دا وومن ہو از اویلیبل اینڈ دا کروشل ٹائم آن دا ٹیکسٹنگ ٹائم شی اسٹینڈ بائی ہر ہسبینڈ. یہ ایک وہ ڈیمانڈ ہے, وہ ایکسپیکٹیشن ہے جو اسلام میں ہی نہیں. وائی آر وی لمیٹنگ اٹ ٹو اسلام؟ اٹ از ود ایوری باڈی. Yes, I am married. Who is this Amir? Yes, why are you giving me such a surprising look? I am married. Look at, I have got some wrinkles here as well there. I'm going to be 46 in September 5. You can send me a gift if you want to. I have got 3 kids, age 12, 7 and 6. Insha, Jerry and Sean. So Sahib, this is what identity means. The thing is, اگر براڈر پرسپیکٹو میں آپ کے کوشچن کو لیا جائے, سو اٹس آل اباؤٹ بینگ فریم لیس. ہمارا اسلام از اٹ سو واسٹ, اٹ ہیز گیون اس سو مچ آف اسپیس ٹو ڈو دیٹ وی ڈونٹ ایون نو. وی آر ناٹ ایکسپلورنگ اٹ. وی آر ناٹ ایکسپلورنگ اٹ. سو اس کو اگر آپ صرف اس طرح کہہ دیں کہ ہر رول ایٹ ہوم اس کی عورت کی آئیڈینٹی, اس کی اوپینین, ہم اس کو فزیکل کیپیبلٹیز سے ہی کیوں ریلیٹ کر رہے ہیں؟ اس نے گھر کو کیسے بنایا, گھر کو کتنا صاف رکھا, یا گھر کو کھانا اور بچوں کو کیسے سنبھالا, اس سے لمیٹڈ نہیں ہے. اٹس آل کیپیسٹی ایز ویل. ہم کہیں نہ کہیں یہ جو 8 گرام کا بھیجا ہوتا ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں. اینڈ دس از سم تھنگ مور امپورٹنٹ. وی نیڈ ٹو بی مینٹلی نورشڈ ایز ویل. سو یس, اسلام ٹاکس اباؤٹ دیٹ. And Islam focus more on the mental nourishment rather than the physical nourishment. اسلام میں ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ آپ کچھ ایسا کھائیں, کچھ ایسا سنیں جو آپ کے ذہن کو بہتر کرے. اور جب بات آتی ہے فزیکلٹی کی, سو اٹ ٹاکس اباؤٹ سمپلسٹی. سمپل کھائیے, ماڈریٹ کھائیے, اسپائسی مت کھائیے. جب ہم اپنے ہی اسلام میں آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نمک اور کالی مرچ اور اولیوز, دس واز جسٹ دا ریگولیرٹیز. Salt and black pepper, and then we keep on adding spices on that. تو ہمارے یہاں تو وومن کی آئیڈینٹی یہ ہے کہ اگر ڈش اچھی نہیں بنائے, ارے بھائی فلاں کی وائف بڑی اچھی ڈش بناتی ہے. سو دس از واٹ گوز.
Huda, how does feminism address issues like the gender pay gap, domestic violence, and reproductive rights? अब Huda, addressing the issues. See, feminism is not a name. Feminism is a context. Is overall, it's a mutual concept which is influenced and which is based upon the opinions of across culture. I said feminist cartography, which is influenced and on the basis of all the culture, all the women who have contributed to the liberty of a woman, to the equality of a woman and the female rights or feminine rights. अगर हम इस issues की बात करें, gender pay gap, yes, we have gender pay gap. Definitely, it should not be there. It should not be there. लेकिन अब छोटी सी इस चीज को हम बातों को प्रैक्टिकल तरीके से लें तो हमें समझ में आता है. अगर हम इसे जेंडर पे गैप करके इसे इस तरह देखें कि डिपेंड करता है कि व्हाट रोल आर यू प्लेइंग. देखिए, इफ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, if you are appointed, a woman is appointed as a CEO and she has been paid less, and man is appointed as a CEO or a manager and he has been paid more, then this is an issue and it should be equal. And now if you take this in other aspect, चले हम जैसे ये हमारे बॉलीवुड में और हॉलीवुड में ये बड़े जेंडर पे गैप्स की बात आती है, तो यहाँ पर बात आ जाती है कि रोल क्या है, आप कितना रोल उसमें है. अगर डेफिनेटली हीरो डोमिनेटेड मूवीज होती हैं, तो अगर आपका रोल ही इतना नहीं है, तो यू कैन नॉट टॉक अबाउट दैट यू शुड बी इक्वली पेड. इट्स ऑल अबाउट द अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग. So you cannot come up with a clear guideline that one rule applies to all. It's not possible. Domestic violence, yes, domestic violence, it should not be there. And obviously, across culture, you talk about US, Europe or India, Middle East, सब जगह domestic violence को हम नहीं ले सकते. और ये depend करता है औरत पर. मैं फिर से कहूँगी, as a mother, how do you bring what is your upbringing towards your children, towards your boys especially. अगर आप अपने लड़कों की परवरिश ठीक नहीं कर रही, you cannot expect that you and your daughter is not going to go through a domestic violence. ऐसा होगा, ज़रूर होगा, और ये definitely होगा, क्योंकि हमारी परवरिश खराब है. डोमेस्टिक वायलेंस की वजह क्या होती है? मैन हैज़ एन ईगो. हम कहते हैं कि मेल ईगो नहीं होती है. somehow there is a biological difference between men and women. We are not equal. हमें ये बराबरी ही नहीं करनी चाहिए. ये एक सबसे अलग बात हो जाती है. हमें बराबरी नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे से कम है. ठीक है, ये सबसे पहली चीज़ हमें समझनी है. किसी भी रिलीजन में हम बात कर लें या कॉन्टेक्स्ट में बात कर लें, मैन आर फिजिकली मोर इक्विप्ड एज कम्पेयर टू वुमेन. ठीक है, ये बात हो जाती है. और कहीं ना कहीं जब आप फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप में एक 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 एज होती है. देयर इज एन एज दैट गिव्स यू दैट यस, आई एम अर्निंग एंड आई एम द ब्रेड विनर. तो ये चीज़ अगर आप में है, तो डेफिनेटली एवरी नाउ एंड देन एक कंट्रोल औरत पर रहेगा, और औरत को दबना पड़ेगा, क्योंकि भाई शी इज़ नॉट अर्निंग, ही इज़ अर्निंग, तो उसको सुनना पड़ेगा वेदर यू लाइक इट और नॉट. और अगर जब आप रिवॉल्ट करेंगे तो वो वायलेंस होगा, आप पर हाथ भी उठाया जाएगा, हो सकता है आपके और इससे ज़्यादा भी आप टॉर्चर हो जाए. तो जाहिर सी बात है ये गलत है. रोकने की वजह, रोकना सिर्फ औरत के हाथ में है. आप अपने आप को फाइनेंशियली कैपेबल रखिए, और उससे ज़्यादा आइंदा ये बातें ही ना हो, तो अपने बच्चों को बेहतर तरीके से परवरिश करिए, ख़ास तौर पे अपने लड़कों की. जितना आप लड़कियों पर ध्यान देती हैं परवरिश करने की, यू शुड पे द इक्वल अटेंशन टू द बॉयज़ एज वेल. मैं कभी भी अपनी बेटी को नहीं कहूँगी कि भाई तुम अकेले काम करो, दिस इज़ योर जॉब टू क्लीन द डिशेस. और ना ही मैं इस तरीके से करूँगी अपने बेटे को कि वाई शुड शी गो, यू शुड गो. नो, मैंने इसे आई मेड इट बियॉन्ड जेंडर, बियॉन्ड द बाइनरीज. मेरे घर में काम बड़े आराम से होता है. समटाइम्स माई हस्बैंड इज़ हेयर, तो वो मेरी मदद करते हैं. व्हेन ही फाइंड्स मी एक्चुअली ऑक्यूपाइड कि मैं करेक्शंस में बिजी हूँ, या मुझे अचानक से कोई मीटिंग आ गई है और वो देखते हैं कि बच्चों को कुछ खाना है, तो ही इमीडिएटली गोज़ टू द किचन एंड ही हेल्प्स मी आउट.
وہ جلدی سے کچھ بھی بریکفاسٹ کچھ اچھا سا بناتے ہیں اور بچوں کو کھلاتے ہیں یا انہیں باہر لے جاتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں. یہ ایک اویئرنیس کی بات ہے, اور وہی چیز میں اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہوں. میں نے اپنے بچوں کو نہیں کہا آئی کال مائی سن گو ٹیک دا dishes to the kitchen, help your sister to clean the dishes. Okay, you need to clean your room, you made the mess, you need to clean your room. Said I will not do it, Insha will do it, my sister will do it. No, why? تو you have to be honest. جب ہماری ماں اس طریقے سے کہیں ارے بھیا ہے, بھائی ہے, چھوٹا بھائی ہے, لیٹ اٹ بی, تم کر دو نا, ایک پلیٹ دھو رہی ہو ایک اور دھو لو گی تو کیا بگڑ جائے گا؟ بہت کچھ بگڑ جائے گا. یو آر مینٹیننگ, یو آر کنڈیشننگ دا مائنڈ آف دیٹ گرل اینڈ دا بوائے, کہ آپ کو فرام دا ویری بگننگ چائلڈہڈ سے آپ دے رہے ہو انہیں ایک کنٹرول, اور لڑکوں کو دے رہے ہو آپ, لڑکیوں کو ایک دے رہے ہو کہ ہمیں سننا ہے. آپ بیلنس لائیے, اور یہ بیلنس اس طریقے سے ہے کہ دیٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ وی آر آسکنگ آؤٹ آف ریلیجن. یہ ایک ریلیجیس کانٹیکس میں بات ہے. اسلام میں ہندو اور کرسچینٹی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, عورتوں کو سنا جاتا ہے. ہمیں کہیں کوئی بھی ریلیجن ہمیں اس بات میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ ہمیں نہیں سننا چاہیے. یو ہیو اے رائٹ, یو ہیو اے وائس, اسپیک اپ. Can a woman be both a homemaker and a working professional in an Islamic framework? Yes, I am the example of that. Yes, in Islamic framework. What do you mean by Islamic framework? How will you define the Islamic framework? Now, چلو اس کی بات کرتے ہیں. Islamic framework میں ہم بات کریں تو ہم بات کر رہے ہیں, ہم ایسے کوٹ کرتے ہیں وہاں سے, عورت کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ لے. کیا مطلب ہوا؟ کہ we need to cover ourselves. It means we need to make sure that we are not exposed. We are not exposed to strangers. یہ ہماری سیفٹی کے لیے کہا گیا ہے, رائٹ؟ اب اس کے ساتھ ہمیں آزادی ملی that you are free to choose. اب ہمیں چوز کیا کرنا ہے. This is something we need to align. I am a professor. This is something that does not demand a physical exposure, right? یہ میرے ریلیجن کے ساتھ الائن کرتا ہے. This is Islamic framework. I am a doctor. This is an Islamic framework because I am not physically exposed. Okay? اگر فیشن انڈسٹری میں جاتی ہوں, اگر میں جاتی ہوں ماڈلنگ میں جاتی ہوں, میں میڈیا میں جاتی ہوں, اور اگر اس کے علاوہ کچھ بھی ایسا کام میں کرتی ہوں جہاں پر میں physically exposed ہو رہی ہوں, تو then I am out of physical framework. I can be a professional within the Islamic framework, so we need to look for those options. This is the Islamic framework where I am not physically exposed. That's what it is. So if someone says that if my daughter or anyone's daughter in a Muslim or Hindu families, if I talk about, کیونکہ یہ ہمارے کلچر ہے, تو وہ کہے کہ بھائی ہمیں ماڈلنگ کرنی ہے, بھائی یو آر فری, تو یو آر ناٹ فری because it does not align with your culture or cultural or religious framework. Actually, I switched off the AC just to make sure that my voice is clear to you. So this is what it is. That's what I believe. And this is something, and this question is not new to me actually. I have discussed this question with my father years back. تو مجھے یاد ہے کہ جب میں نے یہ ڈسکس کیا تو میرے فادر نے یہی ڈسکس کیا تھا کہ بھائی جب ہم نے کہا ڈھانپنا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آزاد ہیں, لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ایسے کریئر نہ چنیں جس میں ہم آؤٹ آف فریم ہو جائیں. اور جب ہم آؤٹ آف فریم ہو جاتے ہیں تو ہمیں پریشانیاں ہوتی ہیں, اور پریشانیاں آپ دیکھیں نا کتنے طریقے کی پریشانیاں ہوتی ہیں. میں بھی آپ کے سامنے بیٹھی ہوں اور آئی ایم ونڈریبل, آئی ہیو ایکسپوزڈ مائی سیلف ہیئر, اور مجھے یہ بھی تھا کہ پتہ نہیں کیا کیا لکھا جائے گا, بس ایک ہوتا ہے. لیکن پھر مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ اگر میں آؤٹ آف اسلامک فریم ورک کچھ کروں گی, ڈیفینیٹلی مجھے سننے کو ملے گا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. آپ آگے you are coming back to the square one. Sensible choices which are aligned with your culture, with your religion. That's it. Yes. Would you guys like to take a break or should I get a coffee? میری کافی ٹھنڈی ہو گئی. میں بہت جلدی جب میں انڈیا آؤں گی, آئی تھنک آئی ول کم ان دسمبر. میری جاب
Thank you, Spice of Life. This is you're joining me very late. I was expecting it that you will be joining me early. Um, Viewers, she is my colleague who is joining me with the name of Spices of Life. That's her channel, and she's been still working on that. ये हैं Dr. Rabina Masood, and her specialization is literature as well. और हम काफ़ी अपने चैनल के बारे में और काफ़ी फेमिनिज्म के टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करते हैं जब मिलते हैं तो बस अब इन्होंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया तो एनीवेज गुड टू सी यू बस ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहिए इंशाल्लाह कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा ही अच्छा मुझे ये जो स्माइली आती है ना ये ऐसे वाली मुझे लगता है कि समवन इज स्लैपिंग और मुझे लगता है ये हाई फाइव है आई लव यू सो मच ऐसे ही लिखिए मुझे मुझे लेकिन आज मैं खुश हूँ आई एम सरप्राइज माय हस्बैंड हैजंट जॉइन मी येट क्योंकि अभी आमिर ने मुझको लिखा कि आपकी शादी हो गई है दिस इज समथिंग आई रियली वांट माय हस्बैंड टू जस्ट रीड तो आई डोंट नो ही माइट बी बिजी समवेयर जी अच्छा देखिए हम बात कर रहे थे फेमिनिस्ट कार्टोग्राफी की तो मैं अपने चैनल पर कोशिश मेरी यही है कि मैं कभी भी एक एक कल्चर में रह के फेमिनिज्म को डिस्कस ना करूं ठीक है फेमिनिज्म कार्टोग्राफी जो है विच विल गो अक्रॉस द कल्चर्स तो हमें हमें फेमिनिज्म समझने को मिलेगा हर एक नज़रिए से तो अच्छा हुआ आपने ज्वाइन किया डॉक्टर रबीना क्योंकि अब जो मेरा नेक्स्ट जो हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर जो होने वाली हैं मेरे साथ मेरी कलीग्स ही हैं जो कि पाकिस्तान से हैं स्पेशलाइज्ड ये खुद हैं और इसके अलावा एक और हैं बस जल्दी छुट्टियों के बाद हम कुछ सेशन ऐसे करेंगे जिसमें यू विल सी ए गेस्ट विद मी और हम आप अपने क्वेश्चन आंसर्स इसी तरह करिएगा आज मैं अकेली हूँ फिर इंशाल्लाह आप मुझे किसी के साथ भी देखेंगे फिर और बेहतर डिस्कशन होगा क्योंकि जब तक हम unless we expand our criteria of discussion we won't be like we will keep on like limiting or restraining ourselves or framing ourselves in one particular aspect तो हमारे लिए फिर इस तरह हो जाता है कि हम कहें कि ओके इंडिया में फेमिनिज्म का मतलब ये हो जाता है और पाकिस्तान में फेमिनिज्म का मतलब ये हो जाता है तो ये चीज़ है अच्छा मैंने आपको जो लोग मुझे शुरू से अभी तक ऑनलाइन हुए हुए हैं डॉक्टर रुबीना मैं आपको अभी एड्रेस करूं मैं बात कर रही थी कि हमारा यहाँ पर बुर्का पहनना जबकि हम वी आर नॉट ऑब्लिगेटेड नाउ हमारे पास नॉन मुस्लिम भी हैं जो वो बुर्का पहन रहे हैं और उनका कहना ये है कि वी वांट टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द सोसाइटी इन विच वी आर वर्किंग ये चीज़ जो है जो डाइवर्सिटी इंडिया में है वो एक बेहतरीन चीज़ है जो मुझे पाकिस्तान में नज़र आती है जब मैं पाकिस्तान यहाँ पर औरतों में नहीं क्योंकि हम बुरका ही पहन लेते हैं ठीक है हम सब बुरका पहनते हैं लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के मर्द जो हैं वो मुझे बहुत बढ़िया लगती है उनकी बात कि वो जो है अपनी पाकिस्तानी ड्रेस में नज़र आते हैं यहाँ पर तो वो भी इन्फ्लुएंस हो जाए वो भी कुछ भी पहन लें लेकिन नहीं मोस्टली जो है मैंने ये मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी मैन आई हैव सीन देम दे रिफ्लेक्ट देयर कल्चर तो जो अलाइनमेंट और फ्रेमवर्क की बात अभी तक चल रही है दिस इज व्हाट अलाइनमेंट मीन्स वेदर इट इज फेमिनिज्म हम जब फेमिनिज्म कह रहे हैं तो हम बात ये नहीं कर रहे कि हमें औरतों को मर्दों से बेहतर साबित करना है हमें सिर्फ बात करनी है कि वुमेन नीड टू हैव ए वॉइस women should be given equal opportunity to make sensible decisions so हमारी कोशिश ये है कि औरत अच्छे फैसले ले अच्छे चॉइसेस ले तो ये रिफ्लेक्शन है जो हमें हर जगह से मिलता है अब जब मैंने यहाँ एग्जांपल दिया पाकिस्तानी मर्दों का तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि दे आर रिफ्लेक्टिंग वो भी चाहे कुछ भी पहन सकते हैं बट दे आर रिफ्लेक्टिंग दे वांट टू शो दैट दे बिलोंग टू ए कंट्री दिस इज समथिंग दैट वी शुड रिस्पेक्ट एंड दिस इज समथिंग वी शुड लर्न ये इन्फ्लुएंस नहीं होता है इन्फ्लुएंस ये अच्छा इन्फ्लुएंस होता है ये इन्फ्लुएंस है जो आपको अलाइन करता है मैं जो पहनूं वो अलाइन करे अगर फेमिनिज्म के नाम पर हम जस्ट वी विल डू व्हाटएवर वी वांट टू डू दैट इज वल्गैरिटी एंड वाइल्डनेस freedom comes with discipline otherwise it is a chaos okay and boldness also comes with a discipline with alignment otherwise it is a vulgarity
बेहूदेपन में और आपके बोल्ड होने में एक बारीक सा फ़र्क है, बहुत बारीक सी लाइन है जो नज़र भी नहीं आती है। बस वो क्रॉस होते ही चीज़ें बिगड़ जाती हैं आपकी लाइफ़ में। तो ये करना है। आप जॉब कर रही हैं, एक आप अच्छी पोज़ीशन पे हैं, ये आपको एक अथॉरिटी दे रहा है, लेकिन अथॉरिटी और एक कंट्रोल आप अपने आप पे रखिए। खुश होइए कि आप अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकती हैं। You should not come up with an opinion that I am financially earning better than my husband, तो मैं उसे डोमिनेट करूँ और मैं उसे कंट्रोल करूँ। दिस इज़ समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। हमें फेमिनिज़्म ये मत सोचिए कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरी ये बात समझ में आ गई है। हमारे साथ अफ़सोस की बात ये है कि जो पढ़ी लिखी नहीं है औरतें उनको तो रख दीजिए, वो मजबूर हैं कि वो पढ़ी लिखी नहीं है। जो पढ़ी लिखी हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हैं। वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है और कन्फ्यूज़ नहीं, हमने कुछ हासिल कर लिया है जी, हमें डोमिनेट करना है, क्योंकि हमें डोमिनेट किया गया है। तो भई ऐसा है, आजकल हम औरत तो अपनी आज़ादी और आवाज़ उठा रहे हैं, फिर वक़्त ये आएगा कि मर्द अपनी आज़ादी और इक्वालिटी के लिए आवाज़ उठाएँगे, तो इट्स द सेम थिंग, इट वुड बी द रिवर्सल ऑफ साइकिल। So, thank you so much you have been with us और बताएँ any more questions, your opinion and please if you feel like that this is something that is really connecting or something that we are learning, कुछ ऐसा हम सुन रहे हैं और समझ रहे हैं जो कि बाकी लोगों को भी समझने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ इसे शेयर करें और एनकरेज करें लोगों को कि सब्सक्राइब करें या और एटलीस्ट इसे सुनें। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस आए। हमारी आज़ादी हमारे कपड़ों की चॉइसेस में नहीं है, प्लीज़ हमें अपने मेंटालिटी को थोड़ा-सा ब्रॉड करना है। मेरे साथ यहाँ पर एक मतलब मेरी अपनी बेटी और मैं अपने आस-पास जो अपने कलीग्स हैं उनकी बच्चियों को देखती हूँ। दे आर सो मॉडर्न, दे स्पीक उनकी लैंग्वेज हो जाए, उनके थॉट्स हो जाएँ, उनकी स्टडीज़ हो जाएँ, बहुत अच्छी हैं और एट द सेम टाइम दे आर रिलीजियसली अलाइन्ड। वो खुशी होती है देखकर कि एक मॉडर्न आइडेंटिटी जो हमने बना रखी है ना, मॉडर्न आइडेंटिटी। अच्छा जी, छोटे कपड़े और हम इंग्लिश बोल रहे हैं और ये नहीं है, ये फ्रेमवर्क नहीं है। प्लीज़ ब्रेक दैट फ्रेमवर्क, बीइंग फ्रेमलेस। क्योंकि इस्लाम का फ्रेम इतना बड़ा है, उसको आप किसी फ्रेम में फिट नहीं कर सकते। जब इस्लाम की स्कोप को आप किसी फ्रेम में फिट नहीं कर सकते, हिंदू रिलीजन के स्कोप को आप किसी फ्रेम में फिट नहीं कर सकते, आपको कैसे लगता है कि वो औरत को लिमिट करेंगे? इट्स जस्ट वी आर जस्ट नॉट अवेयर विद इट। आफ्टर रीडिंग दिस कमेंट आपकी शादी हो गई है, अरशद अंकल विल बी जेलस। यस, ही माइट बी, but maybe possible he feel proud. He is a very different kind of a person. On the contrary. So, very soon I'm going to give you a travel to Jazan also. We have got some good cafes around. यहाँ के कैफ़ेज़ बहुत अच्छे हैं, कॉफ़ीज़ कहीं बहुत अच्छी कुछ 1-2 कैफ़ेज़ की हैं जो मुझे पसंद हैं। तो मैं बहुत जल्दी ही 1-2 लाइव सेशन जो हम आइंदा करेंगे, तो बाहर करेंगे। मैं आपको इस्लामिक फ्रेमवर्क में ही औरतों की आज़ादी दिखाती हूँ। अच्छा, मुझसे इतने सवाल पूछे हैं तो ज़रा मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए साहिब, आपने जो मुझसे पूछा है डू यू एग्री और आपकी कोई काउंटर ओपिनियन है तो मुझसे शेयर करें। क्योंकि देखिए प्लीज़ मैं इस बात को आई एम कीपिंग इट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई एम वेरी मच अलाइन्ड विद वन थॉट। मैं यहाँ पर अ, अपनी बात को आप पर हावी करने नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट कीपिंग माई ओपिनियन अक्रॉस, दीज आर माई ओपिनियंस। और ये ओपिनियंस जो है ऐसा ही नहीं है कि मैंने कुछ सुना, मुझे अच्छा लगा, मैंने आगे बढ़ा दिया। नो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ में मैं नहीं फॉलो करती हूँ, तो ठीक है। ये मेरी रिसर्च मेरी खुद की है, मेरी खुद की स्टडीज़ हैं और ये स्टडीज़ इस तरीके से है कि अ, चलिए मैं थोड़ा-सा अपना स्केड्यूल बताती हूँ। जब मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ नमाज़ के बाद तो मेरे पास थोड़ा-सा मैं एक हाफ़ एन आवर का एक स्कोप, एक विंडो मेरी होती है जिसमें मैं पढ़ती हूँ। और मैं बहुत ही मैं सिस्टमैटिक पढ़ती हूँ। मैं बुक्स पढ़ती हूँ तो कुछ भी एक सिस्टम से पढ़ती हूँ कि इसके बाद मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो रिलिजन, सोसाइटी, अक्रॉस कल्चर मैं लेकर चलती हूँ। तो वो पढ़ती हूँ, उसके बाद
تیاری وہی ریگولر ہوم میکر، میری رسپانسبلٹیز میرے بچوں کے بریک فاسٹ اور یہ سب. پھر اپنے کالج تک بچوں کو ڈراپ کرتے ہوئے پر جب ڈرائیور مجھے چھوڑتے ہیں، مجھے خود ڈرائیونگ کرنا مجھے پرسنلی پسند نہیں ہے، تو میں خود جو ہے اس وقت پڑھ رہی ہوتی ہوں. تو میں راستے میں ہوں تو میں پڑھ رہی ہوں، میرا کوئی لیکچر فری ہے تو میں پڑھ رہی ہوں، اینڈ اف آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ ایلس میں پڑھتی ہوں. تو آئی یوٹیلائز ایوری سنگل مومنٹ آف مائی لائف. تو یہ انہیں لمحوں کا اکٹھا کیا ہوا یہ ساری نالج ہے، وہ نوٹس ہیں جس پر میں بات کر پا رہی ہوں. ادروائز مجھے تو نہیں پتا کہ کون سا کوشچن کیا پوچھ لیں. تو یہ چیزیں ہیں. تو میں بس یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ سم تھنگ دیٹ آئی ایم شیئرنگ ود یو اٹس بیسڈ آن مائی ایکیڈیمک اسٹڈیز اینڈ مائی بیک گراؤنڈ. اوکے، تو اگر آپ کے پاس کچھ بھی ہے، میں چاہ رہی ہوں کہ اس کو میں بہتر کروں. اگر میں کچھ غلط کر رہی ہوں تو آپ مجھے بتائیں کس طریقے سے اور بہتر ہوگا، اور اگر یہ صحیح ہے تو پلیز آپ اس چیز کو آگے بڑھائیں. اویئرنیس ایسے ہی آتی ہے، چیزیں وائرل ہوتی ہے نا. غلط چیز وائرل کرتے ہیں ہم، صحیح چیز کو وائرل کیوں نہیں کرتے؟ لیٹس گیٹ وائرل. اور شیڈس آف پنک، مجھے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی شیڈس آف پنک آپ نے کیوں نام رکھا ہے؟ پنک تو لڑکیوں سے ایسوسیٹڈ ہے، تو آپ یہ دکھانا چاہ رہی ہیں؟ نہیں، میں صرف شیڈس آف پنک کو ایز اے، کیونکہ میرا لٹریچر بیک گراؤنڈ ہے تو میں ایستھیٹک ہی بات کروں گی. پنک از سمبلائزنگ سم تھنگ ہیئر. پنک از سمبلائزنگ the emotions, and pink is symbolizing the softness, the tenderness, as well as the strength. And when I say shades of pink, so every woman has a shade. This is my shade of pink, and those who are joining me now, this is their shade of pink, being with me. یہ سب کا ہے. تو that's why I decided to keep it as a shades of pink. جیسے میری دوست نے ان کے چینل کا نام انہوں نے رکھا ہے اسپائس آف لائف. سو شی از ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈفرنٹ موڈس آف لائف. دیٹس ہاؤ اٹ از گوئنگ. سو we have 10 more minutes, and because I promised that I'm going to be available for 2 hours, and I have my commitments, some other commitments with my kids. It's weekend. So I will see you soon in a very live discussion. If you have any other questions, so please let me know. And how do you like this live interaction for the first time? Just let me know. Thank you. میں گھر آ رہی ہوں آپ کے ابھی، ٹھیک ہے، اور یہ ہم باہر کافی پینے چل رہے ہیں. ڈاکٹر روبینہ تیار رہیے گا، نماز کے بعد میں آپ ہی کی طرف ہوں، ساتھ میں چلیں گے. Yes, Mohammed Sahib, and he is the only one asking me very, and Huda. So if you have any more questions, please ask me, and please let me know how do you like this live discussion. Is there anything that I need to improvise? Just let me know. Yeah, there is a lot more room to improvise. I know that. I'm still working. اچھا میں آپ کو بتاؤں، آئی ایم اے ویری کیمرا شائی پرسن. مجھے بہت مشکل ہوئی ہے کہ سامنے لیکچرس میں 1000 لوگوں کو دے دیتی ہوں، پر ٹھیک ہے کلاس میں لڑکیاں بیٹھی ہیں، ڈسکشن چل رہا ہے، ہنسی مذاق ہے، بہت کچھ ہے، لیکن کیمرے کے سامنے بولنا ایسا لگتا ہے کہ یار کیا اکیلے آپ ایک سسٹم سے، ایک ڈیوائس سے بات کر رہے ہیں. لیکن لائیو سیشن مور الائیو، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ میں کوئی ایک زوم میٹنگ یا کسی کانفرنس میں ہوں. سو دیٹ واز مور کنوینئنٹ فار می. اچھا، میں اپ کمنگ ویڈیو جو ہے جو میں اپنا کرنے والی ہوں، دیٹ از گوئنگ ٹو بی آن میرج، اینڈ موسٹلی دس از اے ویری فریش آسپیکٹ آف میرج دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس. اس طریقے سے نہیں کہ ٹریڈیشنلی اور اکراس کلچر اسے کس طرح لیا جاتا ہے، رادر ماڈرن کانٹیکس میں ہم اسے کس طرح لے رہے ہیں، اور کس طریقے کی سوچ کی اور شفٹ کی ہمیں ضرورت ہے، خاص طور پر عورتوں کو، بیکاز فیمنسٹ کنسرن از مور امپورٹنٹ. میں یہاں پر ایک بڑی اچھی سی انٹرسٹنگ سی بات بتاتی ہوں. یہ ہے تو پرسنل، لیکن ہمیں اس سے سیکھ ملتی ہے. میرے اپنے ہی ریلیٹیوس کہہ لیں، میرے کزن کہہ لیں، دور کے کزن کہہ لیجیے، وہ ان کی بیٹی کو ہم نے انسسٹ کیا کہ بھائی اسے پڑھنا چاہیے، آگے وہ پڑھے. تو انہوں نے ماسٹرس انگلش میں کیا اس بچی نے، بہت پیاری بچی ہے. اور ماسٹرس کرنے کے بعد ہمارے بھائی کو ایسا لگا، ہمارے کزن کو، کہ بھائی اس کی شادی کر دینی چاہیے، ٹھیک ہے. اور جب انہوں نے اس کا فیصلہ لیا تو وہ فیصلہ چوائسیز جو اسٹینڈرڈ تھے وہ تھوڑے سے غلط ہو گئے. اسٹینڈرڈ یہ رہا کہ وہ ہم سے فائنینشلی بہت زیادہ اچھے ہیں، تو ہماری بیٹی خوش رہے گی. اوکے، دس واز دا اسٹینڈرڈ. اور کہیں
ان کو یہ تھوڑا سا ایک پتہ یہ بھی چلا کہ بھئی جو وہ لڑکا ہے وہ مینٹلی تھوڑا سا ویک ہے. اور جو مجھے پتا ہے جتنا میں اس بچے کے بارے میں جانتی ہوں, میری اس بات میں کافی آرگیومنٹ ہو گیا, وہ ایک الگ بات ہو جاتی ہے. تو اینی ویز انہوں نے اس بات سے کمپرومائز کیا کہ وہ مینٹلی تھوڑا سا ویک ہے. انہوں نے اس رشتے کو صحیح سمجھا کیونکہ فائنینشلی وہ کیپیبل ہے. سوچنے والی بات ہے. ٹھیک ہے, شادی ہو جاتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی 2-3 مہینے میں وہ بریک اپ ہو جاتا ہے, ڈیورس ہو جاتی ہے. میری کزن نے اس پر شادی پر لگائے 20 lakhs. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیے 20 lakhs لگائے, سامان خریدا, وہ سامان جو ان کے گھر پر آلریڈی تھا. یہ ہمارے اندر بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں شو آف فلانٹ کرنے کا ذرا زیادہ ضرورت ہوتی ہے. میں صرف ان سے جا کر خیر میں بولا تو کافی کچھ میں نے کسی اور کو بھی, لڑکی کی ماں کو بھی بہت کچھ بول دیا. جب میں بولتی ہوں تو مجھے غصہ آ جاتا ہے. مجھے غصہ اس بات پر آیا, از دس اے سینسیبل چوائس؟ 20 لاکھ لگا کر ہم اپنی بچی کو کمزور کر رہے ہیں ایک ایسی جگہ بھیج کر جہاں وہ لڑکا بھی ٹھیک نہیں. چلو لڑکا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, ہم نے وہ 20 لاکھ لگا دیے. کیا ہم وہ 20 لاکھ بھی نہیں, اگر آدھے پیسے لگا کر اپنی بچی کا ایک کریئر بنا لے وہ اپنے, if she should have been more educated, she would have earned this 20 lakhs in 20 months. اور جب وہ اتنی فائنینشلی اپنے آپ کو اسٹیبل کر لیتی, اس کی ایک اپنی پہچان اور کریئر ہوتا, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو اور بہتر لڑکے مل سکتے تھے, اس کو پرپوزلس مل سکتے تھے, اس کی لائف اور بہتر ہو سکتی تھی؟ ہم خود پیسے دے کے اپنے ہاتھ کاٹ لیتے ہیں, ہم خود اپنے آپ کو کمزور کر لیتے ہیں. تو کمنگ بیک ٹو اسکوائر ون, دا چوائسز دیٹ وی آر میکنگ, ہم کبھی بھی جہیز دے کر, ہم پیسہ دے کر ہم اپنی بیٹی کو کبھی اسٹرینتھ نہیں دے سکتے. اگر ہم بات کر رہے ہیں ٹو اسٹرینتھن آور ڈاٹر, وی نیڈ ٹو اسٹرینتھن ہر ایز اے ویمن. اس کو ہمیں اویئر کرنا ہے, اس کو ہمیں ایکیڈیمکلی اویئر کرنا ہے, ہمیں اسے انٹلیکچولی اویئر کرنا ہے, اسے ایموشنلی اسٹرانگ کرنا ہے. ہماری یہ سب باتیں ہی نہیں ہیں. بھائی ایموشنلی اسٹرانگ کیا ہوتا ہے؟ برداشت کرو, چلو کمپرومائز کر لو, ہو جائے ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ واٹ از اٹ؟ This is something that we need to understand. میں نے کہا نا, somewhere in the middle of the discussion we are emotionally poor. This is something that we don't work on. Emotional strength کی بات ہی نہیں ہے. ایک کرائسس سے نہیں گزر سکتے, ہم کولیپس کر جاتے ہیں. So anyways, this is the end of this discussion. I hope if you have anything to say, could you please just the stage is all yours. تو بات یہ ہے کہ بس don't get easily influenced. Just keep yourself aware. بس اویئر رہیں, آئیڈینٹیفائی کریں اپنے آپ کو, اپنے شیڈ کو. And it is associated with everyone. Every person should be aware in his life the choices that you are making. Make sure that your choices are not influenced. Your choices should only be influenced by your religion, by your belief. And I'm just addressing to the people who religiously, those who are a believer. Non-believer, that's a different case, exceptional case. We can't even talk about that. And I don't entertain such people who don't believe in Allah or who don't believe in any of a religious concern that they have to. So with this note, thank you so much. It's been wonderful being with you for the first time. بس یہ ہے کر کے کہ لڑکیوں کو کمزور کر رہے ہیں آج کل. Yes, exactly. That's what we are doing. We think کہ پیسہ زیادہ دے دیں گے تو ہماری بچی خوش رہے گی. بھائی ٹی وی فریج سے اگر خوشیاں خریدی جاتی تو بہت آسان تھا. پھر ایسا نہیں ہے. ہمیں یہی چیزیں سمجھنی ہے کہ یہ مٹیریلسٹک چیزیں ہمیں خوش نہیں کرتی ہیں. ڈونٹ گیٹ میریڈ فار منی اینڈ اسٹیٹس. یہ ایک فیمنسٹ اسٹیٹمنٹ بن گیا ہے اپاسنا کینیڈولا کا. جب انہوں نے یہ کہا, وہ کہہ رہی ہیں یہ کام تو میاں بیوی خود مل کر بھی کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو. میری کیس میں ہو جاتا ہے کہ میرا I'm being a career woman is my choice because of my background, my family background. وجہ کیا ہے کہ میرا کوئی بھائی بہن نہیں ہے to take care of my parents financially, and I don't want my parents to be dependent on my cousins. میں ان پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہتی, and I want to give them a comfortable life. تو یہ ایک پرسپیکٹیو ہے میرا.
اور کہیں نہ کہیں یہ ایک سیلف ریسپیکٹ ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ سے نہیں لینا چاہتی فائنینشیل سپورٹ اپنے پیرنٹس کے لیے. تو دس از واٹ اٹ از. اگر مجھ سے کہیں کہ ٹھیک ہے کوئی اور اچانک سے کوئی ایسا میں کچھ کر بیٹھوں کہ میں اپنے فائنینشلی کچھ سیٹل کر دوں, تو یو ول فائل می, میں صرف اپنے یوٹیوب چینل پر ہی کام کر رہی ہوں گی اور آئی ول بی اے ہوم میکر. دیر از نو سچ, اٹس ناٹ ڈیگریڈنگ بینگ اے ہوم میکر. ایجوکیٹڈ ہو آپ, ہوم میکر ہو, اچھی بات ہے. آپ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ آپ کو شرم آئے. آئی لو, میں بہت اچھا کھانا بناتی ہوں. میں کچن میں بڑے ایکسپیریمنٹ کرتی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ. وی انجوائے. اور اٹس ناٹ سم تھنگ کہ ارے میں نے پی ایچ ڈی کری ہے, اسپیشلائزڈ ہے, ہزاروں ریسرچز کر لیے میں نے, اور بہت کچھ میں کرتی ہوں, لوگ مجھ سے سیکھتے ہیں, مجھ سے اوپینین لیتے ہیں, تو میں کام نہیں کروں گی. ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. آئی نو آئی ایم اے وومن اینڈ آئی نو مائی چوائسیز ایز ویل ایز آئی نو مائی responsibilities also. So this is something that we are talking about. So the bottom line of the discussion will be alignment with religion, culture. Your choices should be aligned. These are your choices, but your choices should be aligned. That's why you are free. You are absolutely free. The discussion will be over in 1 minute, and if you have anything, please share, send your comments. Okay, then. So I'm just being a little unfortunate that one of my colleague was supposed to join me, but he could not. وہ کہہ رہے تھے مجھے جوائن کریں گے لیکن وہ نہیں کر پائے. اینی ویز مے بی ان دا نیکسٹ لائیو ڈسکشن ہی ول بی ہیئر ود اس. ٹائمنگس بس وہی ہو گئی ہیں کہ یو ایس, کینیڈا اور نیوزی لینڈ, 3 الگ الگ ٹائم زون کے لوگوں نے مجھ سے پرومس کیا کہ وہ یہاں پر ہوں گے. میں چاہتی تھی کہ وہ بھی جوائن کریں, کیونکہ ایک اکراس کلچر ہمیں چیزوں کو اور بہتر سمجھنے کا موقع ملے گا. فلانٹ کرنے کے لیے نہیں کہ میرے دوست وہاں پر بھی ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, صرف اس لیے کہ کارٹوگرافی ہو جائے گی. Okay, dear. So do a very good take care of yourself, and Shades of Pink is all about your voice and your power. ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اپنا شیڈ اور اس کو اور بہتر کرنا ہے مل کے. So it's not about me, it's about you, it's about us. Let's work together, let's make a tribe who are culturally aligned, religiously aligned, and we are making a better future of ourselves. Take care, and I will see you soon.